بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسريح بإحسان۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ غیر مقلدین نے اہل سنت والجماعت سے جن مسائل میں اختلاف کیا ہے ان میں ایک نہایت خطرناک اور مارکۃ الحرام مسئلہ ہے طلاق ثلاثہ یعنی 3 طلاق کا۔ غیر مقلدین کی عادت یہ ہے کہ ہمیشہ گھروں کو اجاڑیں گے اور عنوان اختیار کریں گے گھروں کو آباد کرنے کا۔ در حقیقت گھر توڑ رہے ہیں، یہ گھر جوڑ نہیں رہے، لیکن عنوان اختیار یہ کرتے ہیں کہ ہم گھروں کو جوڑنا چاہتے ہیں، گھروں کو توڑنا نہیں چاہتے۔ شریعت میں توڑ اور جوڑ کی بنیادیں ہیں، اگر ان بنیادوں پر جوڑ ہو تو جوڑ ٹھیک ہے، ان بنیادوں پر توڑ ہو تو توڑ ٹھیک ہے۔ ہم جوڑ اور توڑ کے پابند نہیں ہیں، ہم شریعت کے احکام کے پابند ہیں۔ تو غیر مقلدین جن مسائل میں شدت سے اختلاف کرتے ہیں اور نہایت طنز کے ساتھ جن مسائل کو اسٹیج پہ بیان کرتے ہیں ان میں ایک مسئلہ طلاق ثلاثہ اور 3 طلاق کا ہے۔ چونکہ عموماً ہمارے ہاں لوگوں میں بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ خامد اور بیوی کے درمیان جو تعلقات رکھنے چاہیے، کبھی خامد اور کبھی بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے نہیں ہیں۔ شریعت کا علم بھی کم ہوتا ہے، دور اندیشی بھی نہیں ہوتی، اور ان 2 معاملات کی وجہ سے آپس میں حالات بگاڑ لیتے ہیں، اور جب اپنے ترکش کے سارے تیر خالی کر لیں اور نکال لیں تو بعد میں سارا غصہ پھر شریعت پہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ شریعت پہ کوئی گنجائش نہیں ہے اور شریعت میں بہت سختیاں اللہ کے رسول نے کر رکھی ہیں۔ تو ہمارے یہاں اس وقت طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے، پاکستان میں تو بہت کم ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے یہاں مشرق میں بہت کم ہے تو شاید یہ بے جانا ہوگا۔ میں ممالک کا نام نہیں لیتا، لیکن بعض ہمارے وہ ممالک جو اسلامی کہلواتے ہیں ان میں طلاق کی شرح 60 اور 70% سے بھی متجاوز ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق دینا معمول ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہم یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن معاملات میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پر طلاقیں دے گزرتے ہیں۔ کبھی طلاق کے لفظ سے طلاق دیتے ہیں، کبھی ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ جن کا معنی طلاق ہوتا ہے اور طلاق ہی کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن کچھ دنوں بعد جب گزری راتیں یاد آتی ہے یا اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا تقاضا بڑھ جاتا ہے تو پھر ہیلے اور غلط قسم کے بہانے تلاش کرتے ہیں اور شریعت کو توڑنے اور موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب اہل سنت والجماعت کے ہاں اس کا کوئی معقول جواب ان کو نہیں ملتا تو پھر لوگ مسلک بدل لیتے ہیں، لیکن اپنی ازدواجی زندگی کی پھر قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور عموماً جب بھی طلاق پیش آتی ہے، جب بھی لوگ سوال آپ سے کریں گے اور مسئلہ پوچھیں گے کہ جی میں نے غصے میں آ کر طلاق دی تھی، اب کیا حال ہے، میں جذبات میں نہیں تھا، ہوش کھو بیٹھا تھا، حواس بے قابو ہو گئے تھے، میں نے غصے میں آ کر طلاق دی۔ آپ بتاؤ اگر کوئی بندہ غصے میں آ کر کسی کو قتل کر دے تو کیا اس پر 302 لاگو نہیں ہوگی؟ اس نے غصے میں آ کر ایسے کر دی ہے۔ اگر کوئی آدمی غصے میں آ کر کسی کا مال چھین لے کیا اس پر ڈکیتی کی حد جاری نہیں ہوگی؟ اگر کوئی انسان غصے میں آ کر کسی کو گالی دے دے کیا یہ توہین نہیں ہوگی؟ عجیب بات یہ ہے کہ غصے میں قتل کرے تو کیس ہے، غصے میں گالیاں دے تو جرم ہے، غصے میں توہین کرے تو جرم ہے، غصے میں کسی کا مال ہلاک کر دے تو جرم ہے، اور غصے میں آ کر طلاق دے تو پھر کہتے ہیں جی مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے غصے میں دی، اس وقت میرے حواس قابو نہیں تھے، اب مجھے ہوش آیا ہے۔
بھائی ایسے کام آدمی غصے میں کرتا ہے، پیار اور محبت سے تو نہیں کرتا۔ آدمی اپنی بیوی کو لے اور گود میں لٹا لے اور پیار کرنا شروع کر دے، 3-4 بوسے لینے کے بعد پھر تجھے ایک بوسہ لے تجھے 1 طلاق ہے، دوسرا لے دوسری طلاق ہے، تمہیں بڑی پیار لگے گی 4 دن 3 طلاق ہے۔ تو اس طرح آدمی بیوی کو گود میں رکھ کے بوسے لے لے کر تو طلاق نہیں دیتا نا، جب بھی طلاق دے گا تو غصے میں آ کر ہی دے گا، لیکن قرآن ہوتا ہے جی ہم نے غصے میں آ کر طلاق دے دی ہے، اب بتاؤ ہم کیا کریں۔ اور یہی بات عجیب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے کم عقل انسان نے بھی پیش کی ہے، وہ بھی یہ بات کہتا ہے کہ جو غصے میں آ کر دی ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر غصے کی وجہ سے طلاق دے تو آپ نے طلاق کو 3 کو 1 کہنا ہے، تو پھر غصے کا تقاضا یہ تھا کہ طلاق کو طلاق ہی شمار نہ کرے۔ جب غصے میں آ کر دی ہے تو پھر 3 کو 1 نہ کہیں نا، پھر غصے والی طلاق کو طلاق ہی شمار نہ کریں۔ آپ یہ مسئلہ بیان کرو کہ جو اپنی بیوی کو محبت کر کے طلاق دے گا وہ طلاق ہوگی، اور جو غصے میں آ کر طلاق دے گا وہ طلاق نہیں ہوگی۔ ہمیں پتہ تو چلے کہ غصے والی طلاق نہیں ہوتی۔ یہ عجیب بات یہ ہے کہ غصے میں اگر 10-15 اکٹھی دے دے، ان میں 1 نافذ کر دیں گے اور بقیہ کے بارے میں کہہ دیں جو غصے میں دی ہے۔ میں خیر بتا یہ رہا تھا کہ اس معاملے میں عجیب صورتحال پوری دنیا میں چل رہی ہے، اور جب آپ مسئلہ شریعت کے مطابق نہایت طاقت کے ساتھ بیان کریں گے تو لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوگی، بھائی 3 طلاق دے دے تو عورت کے خامد کے پاس رہنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہوتی۔ تو یہ ہم ممبر پر بیان کریں، درس قرآن میں بیان کریں، اسٹیج پر بیان کریں تو طلاق کی حوصلہ شکنی ہوگی نا۔ اور جب آپ ممبر کے اوپر اور اسٹیج پر یہ بیان کریں گے 1000 طلاقیں بھی دے دو تو 1 ہی ہوتی ہے، تو لوگ بڑے شوق سے طلاقیں دینا شروع کر دیں گے۔ اور جب آپ کہہ دیں گے 3 طلاق دو گے تو 3 ہی ہوتی ہے، غصے میں دو گے تب بھی 3 ہے، پیار میں دو گے تب بھی 3 ہے، ایک مجلس میں دو گے تب بھی 3 ہے، کئی مجالس میں دو گے تب بھی 3 ہے، اگر 3 کا بولو تب بھی 3 ہے، طلاق کا لفظ 3 بار بولو تب بھی 3 ہے، آپ میسج کے ساتھ دو تب بھی طلاق ہے، لکھ کر دے دو تب بھی طلاق ہے، آپ خط میں ڈال دو تب بھی طلاق ہے، کسی بھی صورت میں کوئی بندہ 3 طلاق دے تو 3 ہوتی ہے۔ اتنی قوت سے مسئلہ بیان کرو گے تو لوگ 3 طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور جب آپ اسٹیج پر کھلے عام کہیں گے 3 طلاق دو تو 1 ہی ہوتی ہے، تو لوگ سمجھیں گے 3 دے تو ہوتی ہے کیا، ایک کل دو ایک پرسوں دو ترسوں دو، تو لوگ ہے ہی ایک ہے۔ آپ بتاؤ آپ نے 3 کو 1 کہہ کر طلاق کی حوصلہ شکنی کی ہے یا طلاق کی حوصلہ افزائی کی ہے؟ تو 3 کو 1 کہیں گے تو طلاق کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور اگر آپ 3 طلاق کو 3 کہیں گے تو پھر طلاق کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ تو ہم طلاق کی حوصلہ شکنی کے قائل ہیں، طلاق کی حوصلہ افزائی کے قائل نہیں۔ تو یہ مسئلہ غیر مقلدین نے مارکۃ الادا بنا رکھا ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ غیر مقلدین نے اپنے مسلک میں لوگوں کو شامل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ لوگ 3 طلاق دے لیتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں، جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو یہ حل پیش کر دیتے ہیں اور کہیں گے اللہ کے 3 طلاق 3 ہے لیکن ہم گنجائش نکال لیتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے 3 طلاق 3 ہے، ہم پھر بھی گنجائش نکال لیں گے، پوری دنیا کے ائمہ فقہا فرمائے 3 طلاق 3 ہے، ہم پھر بھی اس کی گنجائش نکال لیں گے۔ یعنی اللہ کا قرآن، اللہ کے پیغمبر کی حدیث اور صحابہ ائمہ پوری دنیا ایک طرف ہے اور غیر مقلدین ایک طرف ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں کہ نہیں جی 3 طلاق دو تو 3 نہیں ہوتی بلکہ 3 طلاق دو تو 1 ہی ہوتی ہے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا تھا کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہیں، یہ مسلک اہل سنت والجماعت ہے، اور 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے، یہ مسلک ہے قادیانیوں کا، یہ مسلک ہے روافض کا، اور یہ مسلک ہے غیر مقلدین کا۔ 3 طلاق دو تو 1 طلاق ہوتی ہے، مرزائیوں کا بھی یہی مسلک ہے، رافضیوں کا بھی یہی نظریہ ہے، اور غیر مقلدین کا بھی یہی نظریہ ہے۔ مرزائی محمد علی اپنی تفسیر بیان القرآن جلد 1 صفحہ 136 پہ لکھتا ہے کہ طلاق 1 ہی ہے، خواہ 100 دفعہ کہے یا 3 دفعہ، اور خواہ اسے ہر روز کہتا جائے یا ہر ماہ میں 1 دفعہ کہے، جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح قادیانیوں کی فقہ ہے جس کے نام ہے فقہ احمدیہ، صفحہ 30 پہ لکھا ہے فقہ احمدیہ کے نزدیک اگر 3 طلاقیں 1 دفعہ ہی دی جائیں تو 1 رجعی طلاق متصور ہوگی۔ معلوم ہوا کہ مرزائیوں کے ہاں 3 طلاق دینے سے 3 نہیں ہوتی بلکہ 3 طلاق دینے سے 1 طلاق ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح رافضیوں کے ہاں جامع المدارک میں سید احمد خان ساری، یہ رافضی نے لکھا ہے کہ وہ پہلے پوری بات کیا، میں نے سوال کیا اور جواب کی لمبی روایت نکل گئی ہے،
اور مسئلہ اس میں بیان کیا ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا طلق امرأته ثلاثا فی مجلس واحد وہی طاہر قال ہی واحدۃ، اگر 3 طلاق دے دے تو پھر 1 طلاق باقی ہوگی۔ رافضیوں کی تحریر المجلہ یہ اس کے اندر لکھا ہے محمد حسین آل کاشف الغطا نے، یہ ہمارے پاس حوالہ جات لائبریری کے اندر موجود ہے۔ وَلَوْ قَيَّدَ الْوَاحِدَةَ بِالثَّلَاثِ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ بِالثَّلَاثِ لَغَتِ الثَّلَاثُ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ عِنْدَنَا، اس نے کہا 3 طلاقیں نہیں ہوں گی بلکہ 1 طلاق ہوگی۔ اگر 3 طلاق دو تو رافضیوں کے ہاں 1 طلاق باقی ہوتی ہے۔ اسی طرح والد علی کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے، اور مشہور فقہ امامیہ کے اندر بھی مسئلہ موجود ہے کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے، اور غیر مقلدین کے ہاں بھی 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے۔ غیر مقلدین کی شیخ الاسلام ابو الوفا ثناء اللہ مرسلی اپنے فتاوی ثنائیہ بھی لکھتے ہیں۔ غیر مقلد نواب عالم صدیق حسن خان اپنی کتاب روضۃ النبیہ میں لکھتے ہیں۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے۔ تو یہی موقف رافضیوں کا ہے اور یہی موقف مرزائیوں کا ہے۔ تو غیر مقلدین نے اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر روافض اور مرزائیوں کا مذہب کو اختیار کیا ہے۔ معلوم ہوا ان کے مسلکی اور مذہبی کاندھے کون سے ملتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت سے نہیں ملتے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اگر غیر مقلدین کے ساتھ 3 طلاق پہ مناظرہ کرنا پڑ جائے تو آپ تحریر کیا لکھو گے؟ عوام کو بھی یہ بات سمجھاؤ، پہلے عوام کو سمجھا لو اور پھر غیر مقلدین سے بات کرو۔ پہلے عوام کو بات سمجھانی بڑا ضروری ہے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ مناظرے کے بارے میں اکثر عوام سے کہتا ہوں جب ہم سے کوئی رابطہ کرے کہ جی مناظرہ ہونا چاہیے تو میں کہتا ہوں مناظرے کے لیے آپ 3 کام کریں اگر مناظرہ کرانا ہے۔ نمبر 1، جس مسئلے پر مناظرہ کرانا ہے اس مسئلے کے لیے پہلے چھوٹی سی تربیتی نشست منعقد کریں۔ نمبر 2، جس مسئلے پر مناظرہ کرانا ہے اس مسئلے پر جلسہ کروائیں۔ نمبر 3، اس مسئلے پر مناظرہ کرائیں۔ ہوتا کیا ہے ہمارا مد مقابل جو غیر مقلد ہے اس نے اپنے افراد کی ذہن سازی بھی کر لی ہے، اس نے جلسے کر کے فضا بھی بنا لی ہے۔ اب ایک مرحلہ رہ گیا ہے مناظرہ کرنے والا۔ ہم نے اپنے افراد کی ذہن سازی بھی نہیں کی، ہم نے اپنے افراد کو مسئلہ بھی نہیں سمجھایا اور ہم ڈائریکٹ آتے ہیں مناظرے کے اوپر۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ چیلنج غیر مقلدین نے دیا ہے، قبول آپ نے کیا ہے، اور جب آپ مناظرے کے لیے جائیں گے کوئی مخالفت کرے یا نہ کرے آپ کے اپنے مخالفت کریں گے۔ ان لوگوں نے شرارت بازی شروع کی ہے، ہمارے کافر کا مناظرے کا مزاج نہیں تھا، ان کو جوش چڑھا ہے، یہ سرگودے سٹ کر ہمارے شہر میں آئے ہیں، اپنے شہر مناظرے کریں، ہمارے شہر کی فضا مسکون نہ کریں۔ آپ بتائیں چیلنج غیر مقلدین نے دیا یا آپ نے؟ بولو نا، اور آپ نے قبول کیا نا۔ جب آپ نے قبول کیا تو مناظرے میں پہل ان کی ہے نا، ان کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، لوگ کہ وہ تو ہے ہی وہ شرارتیں کرے تو ہمیں ضرور کرنی ہے۔ اب دیکھو چیلنج بھی انہوں نے کیا ہے، لڑکے بھی آپ کے چھین کے وہ لے گئے ہیں، آپ لڑکے بچانے کے لیے گئے ہیں اور الزامات بھی آپ نے سننے ہیں اور غیروں سے نہیں اپنوں سے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مناظرے کی ترتیب کیا ہے؟ پہلا کام کیا کریں؟ پہلا کام کریں تربیتی نشست۔ تربیتی نشست کا مطلب ہمارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ 200 500 1000 بندہ اکٹھا کرے۔ ہمارے یہاں تربیتی نشست کا معنی یہ ہے آپ اپنے علاقے میں 15 20 25 10 جتنے آسانی سے بندے بٹھا سکتے ہیں، نوجوان لڑکے بٹھائیں، اس کے لیے دعوت نامہ بھی نہ چھاپیں، اس کے لیے اشتہار بھی نہ چھاپیں، آپ حضرات کے ذمہ نشست لگانا ہے اور مرکز اہل سنت والجماعت کے ذریعے بندہ بھجوانا ہے۔ نہ ہمارا آپ سے کھانے کا تقاضا ہے، نہ ہمارا آپ سے کرائے کا تقاضا ہے، ہمارا صرف ایک تقاضا ہے کہ جس مسئلے پہ غیر مقلدین نے، موادیوں نے، اہل بدعت نے اور کسی نے بھی چیلنج کیا ہے اس مسئلے پر پہلے ہمیں 10-15 لڑکے دے دیں تاکہ ان کی ذہن سازی کر لیں۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ذرا بات اچھی طرح سمجھنے کیا فائدہ ہوگا۔ میں باتیں تو بہت زیادہ ہیں، میں ایک فرقے پر بات کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن موٹی موٹی آپ مثالیں ذہن نشین فرما لیں۔ مثلا غیر مقلدین کے ساتھ اگر مناظرہ ہے بالفرض کسی مسئلے پر، چلے ان نے بہت زیادہ شور کرنا ہوتا ہے 3 طلاق پہ بات اسی چل پڑی ہے۔ اب آپ پہلے اپنے لڑکوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ دیکھیں قرآن وہ بھی پڑھیں گے، قرآن ہم بھی پڑھیں گے، احادیث وہ بھی پڑھیں گے، احادیث ہم بھی پڑھیں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ قرآن اترا کس پر تھا؟
تو سب کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احادیث بیان کی تھی تو احادیث کو سنا اللہ کے نبی سے کس نے تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور احادیث براہ راست کس نے سمجھا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے۔ معلوم ہوا کسی آیت یا حدیث کا معنی جو صحابی بیان فرمائے وہ سب سے معتبر ہوگا اور اس کے مد مقابل سارے معنی چھوڑ دیے جائیں گے۔ یہ بات آسان ہے یا نہیں؟ اب آپ جب پہلے بات بنیاد بنا لیں نا، اب آپ لوگوں کو سمجھائیں ایک آیت کی تفسیر وہ کریں گے، ہم کریں گے، اب جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ ایک حدیث وہ پیش کریں گے، ایک حدیث ہم پیش کریں گے، ہمارے حدیث کے راوی پر وہ جرح کریں گے اور ان کے راوی پر ہم جرح کریں گے۔ اب عوام کا ذہن بنے گا چلو یار تمہارے پاس 50 حدیثیں ہیں لیکن 2-3 تو غیر مقلدین کے پاس بھی ہے نا، یہ تو نہیں کہ ان کے پاس کوئی حدیث پھر یہ بات تو نہ کہو۔ لہذا عوام کو سمجھاؤ بھی ہم ان کو صحابہ کے فتاوے پر لے آتے ہیں۔ کس پر لے آتے ہیں؟ صحابہ۔ ہم ثابت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے تمام صحابہ کے فتاوے 3 طلاق کے 3 ہونے پر ہیں، صحابہ کے فتاوے 3 طلاق کے 1 ہونے پر نہیں ہیں۔ اب اچھی طرح بات سمجھے، جب آپ نے ذہن سازی کر لی ہے نا، دیکھیں حضرت انس بن مالک کا فتویٰ ہے، حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے، حضرت علی کا فتویٰ ہے، حضرت عثمان کا فتویٰ ہے، حضرت عمر بن خطاب کا فتویٰ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ ہے رضی اللہ عنہ، فلاں فلاں صحابہ کے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ۔ یہ فتاوے سمجھا دے اور عوام کے ذہن میں اب یہ بات تربیتی مجلس میں بات سمجھائیں گے نا، تربیتی نشست میں، دیکھو بیٹا صحابی بات غلط کہہ سکتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں حدیث صحابی بہتر سمجھتا ہے یا وہابی، کی صحابی۔ یہ اچھی طرح جب ذہن سازی کر لیں گے نا، اب آپ نے ذہن سازی کر لی ہے، اب بات سمجھے، اگر مناظرے میں آپ نے صحابی کا فتویٰ دیا اور غیر مقلد آپ کے مقابلے میں حدیث پیش کرے تو آپ نہیں بولیں گے، آپ کا لڑکا پہلے سے تیار ہوا ہوگا بھئی دیکھ ایک حدیث کا معنی تو کرتا ہے ایک صحابی کرتا ہے، اگر حدیث ٹھیک ہے تو معنی صحابی سے لا، یہ جب صحابی سے معنی نہیں لا رہا اس کا معنی یہ کہ دال میں کوئی کالا کالا ہے۔ تو جو بات آپ نے کہنی ہے، آپ کی بات کہنے سے پہلے آپ کی ٹیم تیار موجود ہے یا نہیں؟ اور اگر آپ نے پہلے ذہن سازی نہ کی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ مناظرے میں حدیث پیش کر دے گا۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس احادیث نہیں ہے، میں حدیث پیش کروں گا، ہمارے پاس آیات بھی حدیث بھی ہے۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں اگر مناظرہ آسان کرنے کے لیے آپ صحابہ کے اقوال پیش کریں گے تو غیر مقلد چھوڑ کرے گا، اور میں حدیث پیش کرنا تو صحابی پیش کرتا ہے۔ اب آپ کا ذہن بنے گا یہ تو بات بھی اس کی ٹھیک ہے، جو اللہ کے نبی کا مقام ہے صحابی کا تو نہیں ہے نا، یہ آپ کے عوام کا ذہن بنے گا نا۔ اور جب آپ نے پہلے ذہن سازی کر لی ہے، اب آپ کا لڑکا اٹھ کر کہے گا یار بات سن میری، مسئلہ حدیث کا نہیں ہے، مسئلہ حدیث کے معنی کا ہے، جو تو نے حدیث بیان کی ہے اس حدیث کا صحابہ کو پتہ نہیں تھا، وہ کہے گا کہ پتہ تھا، اچھا جو معنی تو نے بیان کیا ہے یہ معنی پھر صحابی سے بیان کر۔ آپ کا لڑکا لڑے گا یا نہیں؟ اب آپ کی لڑائی کم ہو جائے گی، آپ کے برکت تیار ہو جائیں گے۔ اور ہم روتے ہیں نہیں یار پہلے تیاری کراؤ، پہلے تیاری کراؤ، تربیتی نہیں، ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور عام میں سے چلائیں گے۔ ہم نے رابطہ کیا اور مولانا نیاز گمر کہتے ہیں میں مناظرے کے لیے نہیں آتا، ہم بار بار کہہ رہے ہماری عزت کا مسئلہ نہیں آتا مناظرے کے لیے، اور میں نے کہا بیوقوف آدمی میں مناظرے کے لیے آنے سے انکار نہیں کرتا، لیکن میں جو ترتیب بناتا ہوں وہ ترتیب سمجھو، آپ اس ترتیب پہ لاؤ، پہلے تربیتی نشست بناؤ تاکہ آپ کی عوام اچھی طرح مسئلہ بات سمجھ آئے گی، مسئلہ سمجھ آئے، اب ان کو 3 طلاق پہ سمجھا لو۔ تربیتی نشست میں دیکھو بیٹا، مرزائی کہتے ہیں 3 طلاق 3 ہے، شیعہ کہتے ہیں 3 طلاق 3 ہے، غیر مقلد کہتے ہیں 3 طلاق 3 ہے۔ ہم نے مناظرے میں دعویٰ یہ لکھنا ہے کہ 3 طلاق کو ایک کہنا یہ شیعوں اور مرزائیوں کا مذہب ہے، اور غیر مقلدین سے ہم کہیں گے ہمارے اس دعوے کو توڑ دے کہ 3 طلاق کو ایک کہنا مرزائیوں شیعوں کا مذہب نہیں۔ پہلے اس پہ بات کرو کہ 3 طلاق کو ایک کہنا یہ مذہب شیعوں کا ہے یا مذہب، اچھا اگر غیر مقلد آپ سے کہہ دینا وہ جو علامہ ابن تیمیہ شیعہ تھے، آپ نے کہنا نہیں، وہ کہے گا اچھا وہ تو 3 کو کہہ چکے تھے، آپ فوراً ان کے سامنے پیش کریں ثناء اللہ احمد سری کی کتاب فتاوی ثنائیہ، اس میں حوالہ دیا ہے نواب صدیق اثر خان کی کتاب اتحاف النبلاء کا۔ نواب صدیق اثر خان لکھتے ہیں کہ ابن قیم کو امام وقت نے اس لیے درے مارے تھے اور اس لیے اونٹ پہ بیٹھ کے اونٹ پہ بیٹھ کے ان کی تذلیل کی تھی کہ اس وقت 3 طلاق کو ایک کہنا یہ مذہب شیعت کا شعار تھا، انہوں نے اہل سنت کا مسئلہ
مسلک چھوڑ کر جو کہ شیعت کے مسلک کے مطابق فتویٰ دیا، اس لیے امام ابن تیمیہ کو درے مارے گے۔ اسے کہ جس کو تو سنی کہتا ہے اس نے مسئلہ شیعت کے مطابق بتایا تھا، اور تمہاری کتاب کہتی ہے درے لگنے کی وجہ یہ ہے۔ یہ بات آپ پہلے جب تربیت نشست میں سمجھا دو گے نا، اب بات سمجھو۔ جب آپ نے کہہ رہے ہیں 3 طلاق پہ کہہ رہے ہیں شیعوں کا مذہب ہے اور غیر ملک ابن تیمیہ کا مذہب، تو جو آپ دیں گے آپ کا لڑکا دے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھو آپ کی ٹیم تیار ہوگی، غیر مقلد کیا کرتے ہیں اپنے لڑکے تیار کر لیتے ہیں اور تیاری کے ساتھ آتے ہیں اور ہمارے بالکل اناڑی ہوتے ہیں، اس کا نقصان جو نکلتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ہمیں بہت سارے احباب نے چٹھیں دی ہے اور یہ کوئی مناظرہ ہمیں سنائے، کوئی مناظرہ ہمیں سنائے، میں کہتا ہوں مناظرہ سنائیں نہیں، آپ مناظرہ سمجھیں۔ مناظرہ سنانا تب ہوتا ہے کہ میں مناظرے پر بیٹھ جاؤں اور کیسے لگا دوں اور رک رک کے سمجھاؤں، دیکھو یہ پوائنٹ تھا، یہ پوائنٹ تھا، یہ پوائنٹ تھا، یہ پوائنٹ تھا، پھر تمہیں سمجھ آنا ہے۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں 1 سال دو، آپ کہتے ہیں نہیں 12 دن میں سارا کام کراؤ۔ بادشاہ نے مولوی صاحب کو بلایا، ہمارا بیٹا عالم بنا دو۔ اس نے کہا کتنا عرصہ؟ اس نے کہا 1 رات۔ مولوی صاحب کو بناتے ہیں کہ بات ہی کوئی نہیں، تم 12 دنوں میں مناظر بننا چاہتے ہو نا، بادشاہ نے کہا 1 رات میں بناؤ۔ مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ کے بیٹے کو سمجھا دیجیے گفتگو ہو رہا تو کہنا میں نہیں مانتا، ڈٹ جاتے۔ ہم مناظرہ 1 رات پڑھا دیا، صبح میدان سج گیا، لاؤ بھائی شہزادہ صاحب ادھر مولوی صاحب آ کے مناظرے کے لیے بات میں نہیں مانتا۔ بادشاہ نے کہا بڑا علم ہے، اتنا بڑا مقابلے میں عالم کہتا میں نہیں مانتا، اس کا دلائل اس کے پاس بہت زیادہ موجود ہے۔ اس نے آگے کلمہ پڑھ کہتا میں نہیں مانتا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو بٹھا دو، تو مولوی صاحب نے کہا 1 رات میں ایسے مناظر بنتا ہے۔ آپ کہتے ہیں 12 دن میں سب کچھ پلا دو، 12 دن میں میرا بیٹا سارا کچھ پلانا بہت مشکل ہے۔ میں خیر سمجھا رہا تھا، آپ جب 3 طلاق کی بات اپنے کارکن کو سمجھا دو گے مناظرہ آسان ہو جائے گا یا نہیں؟ ہو جائے گا یا نہیں؟ آگے کچھ باتیں اور آ رہی ہیں، میں درمیان میں جب باتیں عرض کروں گا نا پھر میں کہوں گا یہ بھی سمجھا دو، یہ بھی سمجھا دو، یہ بھی سمجھا دو، تو آپ دیکھنا نشست کتنی ضروری ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ اور چھوٹی سی بات سمجھ لیں، میں نے آپ سے 2 دن پہلے جب ترک رفع دین پہ 3 دن پہلے بات کی ہے تو میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، کہ جب آپ تربیتی نشست لگا کر اپنے کارکن کو یہ بات سمجھا دیں گے کہ دیکھو ہمارا اختلاف یہ ہے، ہم 1 مقام پہ کرتے ہیں 27 مقام پہ، اور غیر مقلد 10 پہ کرتا ہے 28 پہ نہیں کرتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب غیر مقلد سے ہم ایسی حدیث مانگیں گے جس میں 10 کا اس بات ہو اور 18 کی نفی ہو، اپنے پورے عمل پہ حدیث پیش کریں۔ غیر مقلد کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں ہمیشہ رفع الیدین رکوع میں نہیں کیا، یہ ایسی حدیث پیش کرے گا کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرنا ہمیشہ کرنا ثابت ہو۔ اب یہ بات آپ نے سمجھا دی ہے نا لڑکے کو، اچھی طرح بات سمجھنا۔ اب آپ نے کہنا ہے غیر مقلد بخاری کی روایت پیش کرے گا، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کے رکوع سے اٹھے تو رفع الیدین کیا۔ آپ بتاؤ بیٹا اس میں کرنے کا ذکر ہے ہمیشہ کرنے کا ذکر ہے؟ لڑکا کیا کہے گا؟ وہ جی کرنے کا۔ اچھا پوچھو غیر مقلد کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ کہے گا ہمیشہ کرنے کا۔ اچھا اس کو بات سمجھاؤ، اب بتاؤ جو بخاری کی روایت ہے یہ غیر مقلد کے دعوے کے مطابق ہے نہیں ہے نا؟ اب بات سمجھنا، جب غیر مقلد کے مقابلے میں آپ نے تربیتی نشست میں اپنے نوجوان تیار کر لیے نا، اب غیر مقلد مناظر نے بڑے شوق سے بخاری کی 5 حدیثیں سندوں کے ساتھ پڑھنی ہے اور وہ سمجھے کہ میں نے بڑا مار کا لڑا ہے، وہ حدیثیں پڑھ رہا ہوگا نا تو لڑکے آپس میں آپ کے لڑکے ہنس رہے ہوں گے، ایسے ہے یہ نہیں؟ وہ زور لگا کے حدیثیں پڑھ رہا ہوگا، اس کا پسینہ بھی کر رہا ہوگا اور آپ کے لڑکے، اور جب آپ کے لڑکے ہنسیں گے اس مناظر اور غصہ چلنا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ بیٹھ کے ہنستے ہیں، یہ فطری بات ہے۔ آپ مناظر کے سامنے ہنسنا شروع کرو نا اس کو غصہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا اس کو غصہ چلنا ہنستے کیوں ہیں؟ جب وہ بات بیٹھے گا نا اس نے بیٹھنا ہے تو آپ کے مناظر نے کھڑے ہو کر فوراً یہ بات کہنی ہے اور قبلہ آپ کا دعویٰ یہ ہے حضور پاک نے ہمیشہ فرمایا ہے اور بخاری کی روایت میں ہمیشہ کا لفظ نہیں۔ آپ کے لڑکوں نے اٹھ جانا ہے سر کا سر بلند دیوبند دیوبند۔ آپ مولوی صاحب یہ جواب دو، تیار کر لیا نا آپ نے، اور اگر آپ نے پہلی تربیتی نشست نہ کی نا نقصان پتہ کیا نکلے گا؟ غیر مقلد 5 بخاری کی روایتیں پڑھ دے گا، آپ ترمذی پڑھو، نسائی پڑھو، ابو داؤد پڑھو یا آپ صحیح مسلم پڑھو، آپ کے لوگ پتہ کیا کہیں گے؟ یار یہ بات ٹھیک ہے ہمارے مولانا صاحب نے ترک دین پہ دلائل دیے ہیں لیکن یہ ماننا پڑے گا بخاری ہمارے مولوی صاحب نہیں پڑھی۔ یہ ذہن بنے گا یا نہیں؟ یہ ماننا پڑے گا کہ بخاری غیر مقلد نے پڑھی ہے، ہمارے مولوی صاحب نے بخاری نہیں پڑھی۔ اور جب آپ تربیتی سے اس میں پہلے مسئلہ سمجھا دو گے اب آپ کے لوگ یہ بات کہیں گے
بولتے نہیں. تو پہلے تربیتی سے ضروری ہے یا مناظرہ ضروری ہے؟ یہ میں روتا ہوں پوری امت کو بات سمجھ نہیں آتی. اور جی مناظرہ میں کہتا ہوں تیار ہے بھائی. پہلے لڑکے تو ہم بات تو سمجھائے نا. نہیں اس کی ہماری مجبوری, ہم چیلنج قبول کر چکے ہیں. میں نے کہا کر لو جا کے, ہماری عزت کا مسئلہ ہے. میں نے کہا تمہاری عزت کی نہیں لڑتے, ہم اللہ کی ذات کے لیے لڑتے. تمہاری عزت ہمارے کھاتے میں نہیں ہے, ہم تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہیں کہ ہم تمہاری عزت کے لیے اپنے کندھے پر کتابیں اٹھا کے کبھی پنڈی اور کبھی اٹک اور کبھی مانسیرا دوڑتے پھرے. اس قدر نہ اہل قوم سے واسطہ پڑتا ہے. میرا تو بڑا تجربہ ہے نا. ساتھی کہتے ہیں آپ مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ مجھے اتنے فون آئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا جی. اور یہ ہمارے یہاں یہ راول پنڈی میں, مانسیرا میں, ایبٹ آباد میں اور مری اور کشمیر ان علاقوں میں جس مولوی کی بات ہے میں نام لے کر ہر بندے کی ویلیو بڑھاتا نہیں ہوں. وقتی مولوی ہے اور جو اس نے چیلنج کر دیا ہے, میں نے کہا قبول کر لو. اچھا بتاؤ میں کہاں پر آؤں؟ اب تو بھئی میں نے کہا میں مانسیرا کتاب میں چوکے پر لے کر بیٹھ جاؤ کہ تم نے مناظرہ کرنا ہے. بتاؤ میزبان کون ہے؟ اور یہ آپ کو ترتیب بنائے نا, چیلنج تمہیں نہیں ہے ترتیب میں بناؤں. اور بھئی کوئی میزبان پہ تلاش کرو, کوئی بندہ تو مضبوط بچھاؤ. ہم پہلے آ کے جو عبارت اس نے پیش کی ہے نا, پہلے وہ عبارات اپنی عوام کو سمجھا لو, پھر وہ عبارات مناظرے کے اندر لاؤ. جو جواب آپ اس مولوی کو دے رہے ہیں نا, پہلے وہ جواب کس کو سمجھاؤ؟ اپنے کارکن کو سمجھاؤ, اس کے بعد مناظرے میں لاؤ. میں نے غیر مقلدین پہ بات کی ہے. اچھا مماتیوں پہ سمجھے. مماتیت کے ساتھ ہمارا اختلاف کیا چلتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں اور وفات پا جانے کے بعد قبر اثر میں حیات ملی ہے. یہی موقف ہے نا؟ بولو یہی ہے نا. اب غیر مقلد جتنی آیتیں پڑھے گا نا, افا امات اور قتل انقلبتم کل نفس ذائقۃ, مماتی جتنی آیتیں پڑھے, کل نفس ذائقۃ الموت انک میت اللہ توفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها کل من علیہا فان کل شیء ہالک الا وجہہ. اور خطبہ صدیق اکبر جو آیتیں پڑھ رہا ہوگا اور آپ کا لڑکا ہنس رہا ہوگا. بات سمجھے کیوں؟ اس روشن چلے گا ہنستا کیوں ہے؟ آپ کے لڑکے کو بات سمجھ آ گئی ہے. ان آیتوں سے جو مسئلہ ثابت ہو رہا ہے نا کہ حضور پہ موت آنی ہے, وہ تو ہم پہلے سے مانتے ہیں. یہ کون سی نئی بات کر رہے ہیں؟ تو بات سمجھ آ رہی ہے. ایک ہوتی ہے وقوع موت اور ایک ہوتی ہے خبر موت. ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ جو موت کی جو خبر دے رہے ہیں نا, یہ تو ہم مانتے ہیں. تو یہ پیش کر کے حضور قبر میں میت اور قبر میں حیات نہیں ہے, یہ پہلے بات سمجھا لو. مماتی مولوی بولے گا, آپ کے جواب دینے سے پہلے آپ کے لڑکوں سے بولیں گے اور قبلہ اپنے دعوے میں دلیل پیش کریں. یہ اسی مننے ہیں. اختلافی نقطے پر حدیث پیش کر, اختلافی نقطے پر آیت پیش کر. آپ بتاؤ مسئلہ آسان ہوگا یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب استاد جی مناظرہ کرانا ہے. میں نے کہا اچھا ایسا کرو, کس مسئلے پر مناظرہ ہے؟ تو جی آپ بات پہ. میں کہتا ہوں 10-15 لڑکے اکٹھے کرو, میں یہاں سے استاد میں جو آتا ہوں ہم اس کو نقطہ مزاج سمجھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک مرحلہ مکمل ہو گیا. دوسرا ہم کہتے ہیں اب جلسہ رکھو. اب لوگ اس کا عنوان کر دیتے ہیں یہ مناظر نہیں, مناظرہ کر نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں مناظرہ, وہ کہتے ہیں جلسے. مجھے آپ بتاؤ, آپ کے علاقے میں جھوٹ نہیں بولنا اور میری رعایت بھی نہیں کرنا. آپ کے علاقے میں بریلویت نے جلسوں پر کھلے چیلنج دیے کہ نہیں؟ بولو نا. آپ نے کھلے چیلنج جلسوں میں قبول کیے؟ بولتے نہیں آپ. وہ کھلی باتیں جلسوں میں کرتے ہیں نا, آپ کے علماء کرتے ہیں. مماتی اپنے علاقوں میں کھلے جلسے کرتے ہیں, کھلی بک کرتے ہیں, کھلے چیلنج لیتے ہیں. آپ مقابلے میں جلسے کر رہے ہیں؟ بولتے جاؤ نا. غیر مقلدین کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں؟ اچھا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اپنی عوام کو تیار کیا ہوا ہے, ہم نے اپنی عوام کو تیار. نقصان کیا نکلتا ہے اور جلسہ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب بات سمجھ لیں. میں نے پھر میں کہتا ہوں, میں نام نہیں لیتا کہ خواہ میں کسی کا قد نہ بڑھاؤں. آپ کے علاقے میں کوئی مماتی, کوئی غیر مقلد, تو بدعتی جب مولوی آ گیا اور اس نے گن گرد کے ساتھ تقریر کی ہے, گن گرد کے ساتھ سورے بھی لگائی ہیں, حوالے بھی دیے ہیں, کتابیں بھی پیش کی ہیں, اس کو علامہ صاحب بھی کہتے ہیں. اب آپ کے علاقے کے لوگ مجھے نہیں جانتے, میرا نام بھی نہیں سنا, میرا جلسہ بھی نہیں سنا, میری تقریر بھی نہیں سنی. یہ بات اچھی طرح سمجھنا. آپ نے ان کے مقابلے میرا جلسہ رکھ لیا تو لوگ پتہ کیا کہیں گے, اور یار نا اور نے چیلنج کیا. آپ کہتے ہیں جی ہم مولانا کے مناظرے کے لیے بلاتے ہیں, آپ کے علاقے کے لوگ مجھے جانتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں. تو آپ کے لوگ کہیں گے بھائی ذرا خیال کرنا, ان کا مولوی بہت بڑا ہے کہ مروا نہ دینا. یہ آپ کے لوگ کہیں گے. کیوں؟ آپ نے ان کا خطیب سنایا ہے, اپنا خطیب. توجہ رکھنا, جن لوگوں نے ان کی خطابت سنی ہے نا,
جب ان کی خطابت کے مقابلے میں ہماری خطابت سنیں گے نا، ان کے گن گرج کے مقابلے میں ہماری گن گرج سنیں گے، ان کے حوالوں کے مقابلے میں ہمارے حوالے سنیں گے، ان کے نقطوں کے مقابلے میں نقطے سنیں گے نا، اور پھر جب آپ مناظرہ طے کرو گے نا تو لوگ پوچھیں گے آپ کس کو بلا رہے ہو؟ آپ نے کہنا مولانا نیاز گمر صاحب کو۔ اب وہ لوگ جن نے جلسہ سن لیا نا انہوں نے کہنا ہمارا شعر آ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کون مقابلے میں آتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ آپ عوام کو سنوا لو، آپ نہیں سنواتے، وہ جی مناظرہ۔ میں نے کہا مناظرہ کب انکار کیا ہے؟ مناظرے کی ترتیب کیا ہے؟ جس مسئلے پہ مناظرہ کرنا ہے پہلے اس پہ تربیتی نشست لگا لے، نمبر 2 اس پہ جلسہ کرا لے، میں دیکھتا ہوں مناظرے کی نوبت آتی بھی ہے کہ نہیں آتی۔ پھر آپ مناظرے کا نام لیں گے، آپ کا مخالف دوڑے گا۔ یہ صحیح ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنے لڑکے تیار نہیں کیے، اور اللہ گواہ ہے یہ مسائل ہمیں پیش آ رہے ہیں۔ مجھے ایک ساتھی نے حافظ آباد سے فون کیا، میں نام لے کر، نام ان کا نہیں ضلع کا نام لے رہا ہوں، مولانا بہت تنگ ہے، مماتی بار بار چیلنج کرتے ہیں، مناظرہ کوئی تسی قریب دیو۔ میں کہا اس ایک سال میں مماتی نے کتنے جلسے کیے؟ کہتے ہیں بہت زیادہ۔ میں نے کہا ہم نے کتنے کیے؟ کہتے ہیں ایک بھی نہیں۔ تو میں نے کہا انہوں نے عوام کا ذہن بنا لیا ہے نا، بنا لی ہے، عوام تیار کر لی ہے، وہ جلسے میں چیلنج کر رہے ہیں۔ اگر میں آپ کے شہر میں چلا گیا تو آپ کی مذہبی جماعتوں نے میری مخالفت کرنی ہے۔ جس نے کہنا سیاست میں ہماری مجبوری ہے، ہم نے ساتھ رکھنا تھا، مولانا نیاز کو نے توڑ دیا۔ کسی نے کہنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خاطر آپ نے رکھنا تھا، مولانا نیاز کو نے توڑ دیا ہے۔ کسی نے کہنا ختم نبوت کا مسئلہ تھا، ہم نے خنزیر کے شکار کے کتے ساتھ رکھنے تھے، مولانا نیاز کو نے توڑ دیا ہے۔ اب بتاؤ جلسے وہ کر رہے ہیں، چیلنج وہ کر رہے ہیں، اور جب میں جاؤں گا تو ہماری جماعتیں ہمارے مخالف ہوں گی۔ کہتا ہے جی پھر میں نے انہیں 10 جلسے کرائے ہیں، آپ ایک جلسہ میرا بھی کرا دیں، مشورہ کریں گے۔ میں نے کہا کر لیں، ابھی تک مشورہ نہیں ہوا۔ یعنی اس کی وجہ میں سمجھتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب کوئی بندہ چیلنج دیتا ہے نا مناظرے کا، ہم جو چیلنج قبول کرتے ہیں اس کی غرض دین نہیں ہوتی، یہ چیلنج اس لیے قبول کرتے ہیں، اس کی وجہ ذاتیات ہوتی ہے، ہماری بےزتی بہت ہوئی ہے، ہماری عزت کا خیال کریں، ہمارے پلے کچھ نہیں رہ گیا۔ ہم نے کہا ہم تمہارے پلے کچھ نہیں رہ گیا، ہم تمہارا پلہ وزنی کے لیے نہیں کرتے، ہم خالص اللہ کی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے ہم عزت کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ذلت کی پرواہ کرتے ہیں۔ تو میری بات سمجھ آ گئی؟ اگر کسی مسئلے پر مناظرہ کرانا ہو اس کی ترتیب کیا ہے؟ نمبر 1 تربیت، نمبر 2 اور نمبر 3 مناظرہ۔ آپ کہتے ہیں ڈائریکٹ مناظرہ جو آخری درجہ ہے۔ بھائی جب کوئی بندہ مریض ہو تو جاتی آپریشن کرتے ہیں، پہلے ڈاکٹر کہتے ہیں صرف خوراک سیٹ کرو، یہ خوراک بدلو، یہ کھلاؤ، ٹھیک ہے، اب اس کو یہ دوائیاں کھلاؤ، 5-10 دن دوائی کھلاؤ، پھر دیکھیں گے ضرورت ہوئی تو آپریشن کریں گے، نہ ہوئی تو نہیں کریں گے۔ آپریشن آخری مرحلہ ہوتا ہے نا، اور مناظرہ آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ آپریشن کے معاملے میں آخر دم تک کوشش کرتے ہیں نہ ہو، اور مناظرے کے لیے آخر دم تک کوشش کرتے ہیں کہ ہو جائے۔ ہم مناظرے سے نہیں رائے فرار اختیار کر لیں۔ میں پوری ترتیب سمجھا رہا ہوں، ذہن میں آ گئی ہے نا؟ اللہ کرے یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے، اب آگے سمجھانے کی فکر کریں۔ میں بتا رہا تھا کہ جب غیر مقلدین کو 3 طلاق کے معاملے پر چیلنج دینا ہو تو آپ کیا چیلنج دو گے؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ 3 طلاق کو ایک کہنا مرزائیوں اور رافضیوں کا مذہب ہے۔ کوئی غیر مقلد لکھ دے کہ نہیں جی 3 طلاق کو ایک کہنا یہ مرزائیوں اور رافضیوں کا مذہب نہیں، بالکل جھوٹ ہے، کوئی لکھ دے، یہ غیر ملک کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اب اپنی عوام کو سمجھاؤ بھی لے کر کیوں نہیں دیتا، وجہ تو بتاؤ نا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ 3 طلاق کو ایک کہنا یہ غیر مقلدین کا مذہب ہی نہیں، بلکہ ان سے پہلے شیعوں کا اور اس کے بعد مرزائیوں کا اور اس کے بعد غیر مقلدین کا مذہب ہے۔ اس مسئلے پر یہ تینوں شریک ہیں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، میں نے اس بنیاد پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر آپ کو یاد ہو، اگر تو پوچھے غیر مقلدین کا نام کیا ہے تو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ علاقیے، پلاٹیے، تلاقیے، علاقیے، پلاٹیے اور علاقیے کا مطلب ان کو نام اہل حدیث انگریز نے الاٹ کیا ہے، ان کو نام انگریز نے اہل حدیث الاٹ کیا ہے۔ اور اگر اس کے لیے آپ کو حوالے کی ضرورت آئے نا
تو میں تو جلسوں میں گیا تو پسرور میرا بیان تھا اور بالکل تھانے کے متصل مسجد تھی. اب ظاہر ہے عام مسجد میں سی والی آتے ہیں, وہ تو تھانے کے متصل تھی نا, تو میں نے بیان کیا اور میں نے کہا کہ پولیس والے ایک بات کو لکھ رہے ہیں, میں حوالہ دینے لگا. ان کا نام جو اہل حدیث انگریز نے دیا تھا یہ کسی دیوبندی مدرسے کی کتاب کے اندر نہیں ہے, بلکہ یہ جو پاکستان کے بی اے کے نصاب میں کتاب شامل ہے تاریخ پاکستان, یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ کس میں لکھا ہوا ہے؟ پاکستان کے بی اے کے نصاب میں تاریخ پاکستان کتاب شامل ہے, یہ اس میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا یہ تو کالج کی کتاب ہے نا, ہمارے مدرسے کی کتاب تھوڑی ہے. اگر آپ نے پرچہ کاٹنا ہے تو کالج والی کتاب کو مصنف کے خلاف کاٹو. اگر آپ نے فرقہ واریت کا تانا دینا ہے تو دیوبندی مدرسوں کو نہیں, یہ کالجوں کو دو جس کے اندر یہ کتاب نصاب کے اندر شامل ہے. اس میں لکھا ہے کہ جب انگریز نے حملہ بر صغیر پہ آیا اور مقابلے میں لوگوں نے جہاد شروع کیا تو محمد حسین بٹالوی ایک مولوی تھا غیر مقلدین کا, اس نے کہا تھا, اس نے کتاب لکھی الاقتصاد فی مسائل الجہاد, اور یہ کتاب لکھ کے اس نے کم از کم 40 غیر مقلد علماء کی تصدیقات کروائی اور اس میں لکھا کہ جہاد منسوخ ہو گیا ہے. پھر یہ کتاب اس نے انگریز کو پیش کی اور اس نے کہا ہم جہاد نہیں کرتے, ہمیں وہابی نہ کہا جائے, ہمیں کوئی اور نام دیا جائے. اور ایک میں اس نے درخواست دی ہمیں اہل حدیث نام دیا جائے, تو انگریز نے ان کی خدمات کے سلے میں اہل حدیث کا نام ان کو الاٹ کر دیا تھا. میں نے کہا تمہاری سرکار انگریز ہے, تمہیں الاٹیہ کہتے ہیں کہ تمہیں اہل حدیث کا نام انگریز نے الاٹ کیا ہے, اور ہم تمہیں پلاٹیہ کہتے ہیں کیونکہ تمہیں انگریز نے نام بھی انگریز نے دیا ہے. مجھے ایک مرتبہ غیر مقلد نے کہا کہ تبلیغی جماعت والے جو 3 چلے لگاتے ہیں نا 4 ماہ, اس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے. میں نے کہا بھی 3 چلے ہمارے کا ثبوت نہیں ہے اور جو 3 چلے تمہارے ثبوت تو اس کا بھی نہیں ہے. اب ان کو بڑا تعجب ہو کیا کہنے لگا. میں نے کہا بھی آپ کے ہاں شیخ الکل فرق میاں نذیر حسین دہلوی ہے, ان کے حالات کے اندر لکھا ہے کہ یہ ان کی بات میں کہہ رہا ہوں, جب غدر کا زمانہ تھا یعنی مسلمان انگریز کے خلاف جہاد کر رہے تھے, ہم جہاد کہتے ہیں غدر کہتے ہیں غدر کا زمانہ تھا, ایک میم زخمی ہو گئی اور اس کو میاں صاحب اپنے گھر لے آئے اور 4 ماہ تک اپنے گھر میں علاج کیا اور بعد میں اس کو ان کی فوجی چھوڑی کیمپ میں چھوڑ کر آئے تو بدلے میں انگریز نے ان کو ایک پلاٹ یا جگیر عنایت فرما دی. میں نے کہا ہمارا بندہ رائے بن جائے 3 چلے تو آپ دلیلیں پوچھتے ہو, وہ جو تمہارے گھر میں میم نے 3 چلے لگائے اس پر کون سی حدیث ہے؟ بھئی ہمارے 4 ماہ کی حدیث پیش کرتے تو تم نے جو 4 ماہ لگائے اس کی بھی تو حدیث پیش کرو نا. وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس پر بھی تو پیش کرو. اور یہ لکھا ہے, میں آپ سے نہیں کہہ رہا, یہ نواب صدیق حسن خان یہ نواب نہیں تھے, نواب صدیق حسن خان نواب نہیں تھے. ملکہ بھوپال کا جب خامد فوت ہوا تو ملکہ بھوپال کے ساتھ صدیق حسن خان قنوجی صاحب کا نکاح کروایا انگریز نے, اور پھر بیوی کی وجہ سے ان کو نواب کہا گیا, کیونکہ بیوی نوابڑی تھی تو خامد نواب بن گیا. اسے کہتے ہیں العروج بالفروج. اسی کیا کہتے ہیں العروج بالفروج, کیونکہ وہ نوابڑی تھی تو نواب بن گیا. واقعہ تھا یہ نواب نہیں تھے, بیوی کی وجہ سے ان کو نواب کا لقب دیا گیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ نواب بنے ہیں اب ان کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی جائے. اچھا 21 توپوں کی سلامی کے لیے ملکہ بھوپال نے محنت کی ہے, پھر سلامی دی, اور کسی مسئلے پر ان سے انگریز جو اس وقت گورنر تھا وہ ناراض ہو گیا تو پھر ملکہ بھوپال نواب صدیق حسن صاحب کی اہلیہ یہ اس گورنر کے گھر 1 ماہ یا 40 دن گزار کر آئی ہے اور ان کو راضی کیا. یہ ہم نے کارگزاری نہیں لکھی, یہ نواب صاحب کے بیٹے نے معاشرے صدیقی لکھی ہے اور بیٹے نے اپنے باپ کے حالات قلم بند کی ہے. میں نے کہا میں نے جواب کس بات پہ دیا تھا, مجھے غیر مقلد نے چٹ لکھی, اور یہ جب 7 سالہ دیوبند کا جشن اور جلسہ ہوا تھا تو اندرا گاندھی تمہارے جلسے میں آئی تھی. یہ کیسے دیوبندی ہیں کہ جن کے جلسے میں اندرا گاندھی آئی تھی؟ میں نے کہا ہمارے پاس آئی تھی اور تمہاری گئی تھی. تو سمجھ آ گئی ہے, ہمارے پاس آئی تھی اور تمہاری گئی تھی. اندرا گاندھی دن کو آئی تھی, تمہاری رات کو گئی تھی, اور دن کو یہ مجمع میں آئی تھی جہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اور وہ خلوت میں گئی تھی. اس کا جواب تم دے دو کیوں گئی تھی, اس کا جواب ہم سے نہیں, کون ہندو سے پوچھو یہ کیوں آئی تھی. تو اس کا جواب ہمارے ذمہ نہیں ہے, ہندو کے ذمہ ہے, اور اس کا جواب ہمارے ذمہ نہیں ہے بلکہ تمہارے ذمہ ہے. تم اپنی ماں کی صفائی پیش کرو, ہندو اپنی ماں کی صفائی پیش کرے. ہمارے بزرگوں کے پاس تو آئی تھی. تو بات سمجھ آ گئی ہے.
مولانا لقمان علی پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سنا ہے بہت بڑی خطبہ خطیب تھے جناب نے اگر جلسہ تھا میں طالب علم کے دور کی بات ہے سامنے بیٹھ کے بیان کروں رہا تھا ان دنوں میں ایم آر پی بنی یہ بے نظیر جب جماعتوں کے اتحاد تھے مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم بھی اس ایم آر پی کا حصہ تھے اس وقت کسی نے اعتراض کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی ساتھ پہ تو مولانا لقمان علی پوری صاحب کہنے لگے وہ تو کیا مصیبت ہے مصیبت کو نہ وہ تھے جنہیں چھوئے تو جن کی لڑکی ہے ان کو پریشان ہونا چاہیے ہمارا تو خان صاحب لڑکا ہے تمہیں کیا پریشانی مطلب یہ تو ظرافت کے جوابات ہوتے ہیں نا ظرافت کے یہ ظرافت کے جوابات ہوتے ہیں میاں نورانی صاحب الیکشن لڑنے کے لیے ان دنوں میں الیکشن تھا تو میاں نورانی کیسے علی پور کی سیٹ ہے یہ علی پور میں الیکشن لڑے الیکشن ہو رہا تھا اور مولانا لقمان علی پوری صاحب کمپین چلا رہے تھے انہوں نے کمپین چلانے کے دوران جلسے پر کہا انہوں نے کہا کہ میاں نورانی صاحب کراچی الیکشن لڑیں خطہ حضرت بھی لائن لائی کھڑے اللہ تعالیٰ تو صحیح فقیر کو ووٹ چلو مسافر ہے مسافر تو نورانی صاحب نے کہا بہتر ہے ہماری آپ کمپین نہ ہی چلائیں مولانا فرمایا کراچی بیچارہ ہارنے کی لائن لگا دی ہے اب یہ علی پورہ مسافر ہے کچھ ووٹ اس کو بھی دے دو تو نورانی صاحب نے کہا ہماری کمپین آپ نہ ہی چلائیں تو بہتر ہے خیر مولانا ایک ظرافت مزاج کے اندر تھی میں صرف بتا یہ رہا تھا یہ علاقیے بھی ہیں اور پلاقیے بھی ہیں اور ساتھ طلاقیے طلاقیے کا معنی سمجھ گئے نا ہاں طلاقیے کا معنی 3 طلاق دو قرآن حدیث کو بھی اس کو ایک نہ کہے لیکن یہ ایک کہہ کر کے حیائی کے دروازے کھول دیں اچھا نمبر 3 میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات پہلے عرض کی تھی میں اس کو آج کے مضمون کی مناسبت سے اس کا اعادہ بڑے اختصار سے پیش کر رہا ہوں کل ہم ایک مسئلہ بیان کریں گے پھر میں نے آپ سے کہا وقت ہوا تو انشاءاللہ میں صحیح بخاری سامنے رکھ کے مسائل پہ آپ کی خدمت میں بات کروں گا دعا کریں وقت کی ترتیب بن جائے اور بات کا موقع مل جائے ایک میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ غیر مقلد کی پہچان کیا ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا غیر مقلد کی پہچان یہ ہے کہ جن باتوں پر اللہ کے نبی خوش ہوں یہ ناراض ہو جائے اور جن باتوں پہ اللہ کے نبی ناراض ہوں اور یہ خوش ہو جائے اسے کہتے ہیں غیر مقلد اس پر میں نے آپ کی خدمت میں مثال پیش کی تھی ایک حدیث تو آج 3 طلاق کے مسئلے پر آنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا ایک ایسے آدمی کا کہ جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی تھی قام غضبانن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمائے ایودا بکتاب اللہ وانا بینا اظہرکم دیکھو میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے اور ایک صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اقتلوہ میں اس بندے کو قتل نہ کر دوں اس نے اتنا جرم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو دیکھ کر صحابی نے کہا اس کو مار دینا چاہیے اس وجہ سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 طلاق اکٹھی دینے کی ذکر آیا تو اللہ کے نبی ناراض ہو گئے اور غیر مقرر کو پتہ چل کسی نے 3 طلاق دی ہے تو یہ پوری برات بن کے اسے گھر پہنچ جاتے ہیں کہ تو نے جو کام کیا ہے یہ ابلیس اور شیطان بھی نہیں کر سکا یہ اس کو شاباش دیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ پریشان ہوتے ہیں اسی طرح جس بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو اس پہ پریشان ہونا یہ غیر مقلد کی پہچان ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو یمن بھیجا تو فرمایا ان عرض لک قضاء بما تقضی یا معاذ اے معاذ اگر کوئی کیس آ گیا فیصلہ کیسے کرو گے کہا جی اقضی بکتاب اللہ قرآن کریم سے فرمایا فإن لم تجد فی کتاب اللہ اگر کتاب اللہ میں فیصلہ نہ ملے کہا جی بسنت رسول اللہ فرمایا فإن لم تجد اگر سنت رسول میں نہ ملے کہا اجتہد برائیی پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوئے وضع یدہ علی صدرہ ان کے سینے پر ہاتھ مبارک بھی رکھا تاکہ شرح صدر ہو جائے اور ساتھ فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یرضی بہ رسولہ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے نمائندے کو اس بات کی توفیق دی اس پر تیرا نمائندہ راضی ہے اجتہاد پہ اللہ کے نبی خوش ہے اور غیر مقلد پریشان ہے تو ان کی پہچان کیا ہے جس بات پہ نبی خوش ہو اس پہ غیر مقلد پریشان ہو جاتا ہے اور جس پر اللہ کے نبی پریشان ہو غیر مقلد اس پہ خوش ہو جاتا ہے ہمیں اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیغمبر کی ناراضگی سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے بات اچھی طرح سمجھیں ایک اور بات ذہن میں بٹھا لیں 3 طلاق کے حوالے سے غیر مقلد آپ کے سامنے جب 3 طلاق پہ بات کرے گا نا تو ایک ہے دلائل وہ کم ہیں اور ڈکوسلے زیادہ ہیں غیر مقلد نے ایک بات اب آپ کو سمجھانی ہے آپ دنیا میں کسی حنفی سے پوچھ لو کہ 3 طلاق اکٹھی دینا جائز ہے سب حنفی کہیں گے ناجائز ہے کسی حنفی سے پوچھ لو کہ 3 طلاق اکٹھی دینا حلال ہے سب کہیں گے حرام ہے بھئی جب 3 طلاق دینی ناجائز ہے تو پھر 3 کیسے ہوگی
جب 3 طلاق اکٹھی دینا حرام ہے تو پھر 3 طلاق نافذ کیسے ہوگی؟ آپ دھوکہ سمجھ گے؟ یہ آپ کے سامنے ہدایت کی باتیں پیش کریں گے، کنز کی بات پیش کریں گے، آپ کے کتب فقہ پیش کریں گے اور چیلنج کریں گے کہ دنیا کے کسی حنفی مفتی سے پوچھ لو کہ 3 طلاق اکٹھی دینے جائز ہے؟ کہتے ہیں جائز نہیں۔ اور جب 3 طلاق اکٹھی دینا جائز نہیں ہے تو پھر 3 ہوئی کیسے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں 3 نہیں ہوئی بلکہ 1 ہوئی ہے۔ آپ یہ بات سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے جواز اور ایک ہوتا ہے نفاذ۔ ایک ہوتا ہے جواز اور ایک ہوتا ہے نفاذ۔ اگر کوئی چیز جائز نہ ہو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ نافذ بھی نہیں۔ بس اوقات ایک چیز جائز نہیں ہوتی لیکن اختیار کر لی جائے تو نافذ ہو جاتی ہے۔ تو اس کی ایک مثال سمجھیں، حالت حیض اور ماہواری میں عورت کو طلاق دینا جائز نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن حالت حیض میں اگر کوئی بندہ طلاق دے تو طلاق نافذ ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی اہلیہ کو ان کی حیض کی حالت میں طلاق دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا راجعہ، اے عبداللہ تم رجوع کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں 3 طلاقیں دے دیتا تو آپ فرمان لگے پھر تیرے رجوع کی کوئی صورت موجود نہیں تھی۔ تو حالت حیض میں طلاق دی، اللہ کے نبی نے فرمایا رجوع کرو۔ رجوع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ طلاق نافذ ہو گئی ہے۔ اگر طلاق نافذ نہ ہو تو رجوع کی صورت رجوع کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ تو نفاذ اور ہوتا ہے اور جواز اور ہوتا ہے۔ 3 طلاق دینی جائز تو نہیں ہے لیکن اگر کوئی بندہ 3 طلاق اکٹھی دے گا تو پھر 3 طلاق نافذ ہو جائے۔ ایک بات یہ ذہن نشین فرما لیں، اور غیر مقلد جب بھی 3 طلاق پہ بات کرے گا، یہ اچھی طرح بات سمجھیں، جب بھی 3 طلاق پہ بات کرے گا تو غیر مقلد بخاری کا نام نہیں لے گا، ڈائریکٹ مسلم شریف کے اوپر جائے گا۔ آپ یہ بات عوام کو سمجھائیں، اور اگر گفتگو کرنی پڑے نا غیر مقلد سے کہنا بھی صحیح بخاری پڑھی ہے، ذرا 3 طلاق کے مسئلے پر بخاری پیش کر دے، وہ مسلم پیش کرے گا۔ آپ اسے کہنا اگر تو بخاری پیش نہیں کرتا تو لکھ کر دے دے کہ صحیح بخاری میں 3 طلاق 1 ہونے کی کوئی ایک روایت موجود نہیں۔ بھئی جب رفع الیدین کے مسئلے پہ وہ بخاری کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا تو آپ 3 طلاق کے مسئلے پر بخاری کے علاوہ بات کیوں چھیڑتے ہیں؟ آپ بھی بخاری پیش کریں نا، اور جو بھی بخاری پیش کر۔ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ مسئلے عوام کو پہلے سمجھا دینا تربیتی نشست میں، تو آپ کی 75% لڑائی ختم ہو جائے گی اور آپ کا کارکن آپ کی طرف سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو پہلے کیا آ جائے گی 3 طلاق کے مسئلے پر کس کو پیش کرے؟ صحیح بخاری، لیکن غیر مقلد 3 طلاق کے مسئلے پر بخاری پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 طلاق کو 3 فرمایا ہے، 3 طلاق کو 1 نہیں فرمایا، اور جتنی روایت پیش کی ہے وہ 3 طلاق 3 ہونے پر ہے، 3 طلاق 1 ہونے پر نہیں ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا نا کہ میں مسئلے کے متعلقہ جو باتیں ہیں وہ ساری پیش کر رہا ہوں تاکہ اس مسئلے کے متعلقہ جو غیر مقلد سے ہماری بحثیں ہیں وہ باقی ان میں سے کوئی بات نہ بچے۔ باقی دلائل تو آپ پر لکھے ہوئے موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ کر بھی یاد کر لیں گے، نہ سمجھ آئے تو سمجھ بھی لیں گے۔ ایک ذرا بات اچھی طرح سمجھیں، ان دنوں میں غیر مقلد جب 3 طلاق کے عنوان پہ بات کرتے ہیں تو 3 طلاق کے ساتھ ساتھ حلالے کی بحث کو زیر بات لاتے ہیں، حلالے کی بحث، اور اتنے زور و شور سے بات کریں گے۔ کل مجھے ایک طالب علم نے غیر مقلد مولوی کا واقعہ سنا رہا تھا، بندے کو سن کر بھی شرم آتی ہے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے میں کن لفظوں میں باتیں کروں، آدمی کو بات کرنے میں حجاب محسوس ہوتا ہے۔ اب غیر مقلد تقریر کر رہا ہے اور تقریر کے دوران کہہ رہا ہے کہ حنفی جب تو نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہے اور حلالے کے لیے کسی اور کو پیش کی ہے تو پھر تو لوگوں کو دعوت دیا کرنا ولیمے کی۔ لوگ پوچھے کس بات کا ولیمہ، تو کہنا میری بیوی کا نکاح ہے، کہنا میری بیوی کا نکاح، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ اور لعنت ہے دیوبندیوں پر، لعنت ہے حنفیوں تمہارے اوپر، تم نے کون سے حرامی کام شروع کر دیے۔ اب بتاؤ کتنا سخت حملہ ہے، عوام سمجھ دیا کہ یار یہ دیوبندی حنفی تو بہت بڑا جرم کر رہے ہیں۔ اچھی طرح بات سمجھیں، جب لوگ حلالے کی بات کریں نا تو انہیں کہنا بھی ایک حلالہ وہ ہے کہ جو حرام ہے اور ایک حلالہ وہ ہے جو حلال ہے، ایک حلالہ وہ جو جائز ہے اور ایک حلالہ وہ جو ناجائز ہے۔ اچھی طرح بات سمجھ لیں، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، 3 طلاق دینے کے بعد عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، عدت پوری ہونے کے بعد وہ عورت کسی اور آدمی سے نکاح کرے اور پھر وہ آدمی طلاق دے کسی اپنے عذر کی وجہ سے، کسی اپنی وجہ سے کسی اور عورت سے نکاح کیا، اس میں طلاق کی شرط بھی نہیں ہے، طلاق کی بات بھی نہیں ہے، نکاح ہو گیا، کسی وجہ سے طلاق ہو گئی۔ اب یہ عورت پہلے خامد سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، اور اسے قرآن کہتا ہے
فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوج فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا، کہ جب آدمی عورت کو 3 طلاقیں دے دے اب یہ عورت زوج اول کے لیے حلال تب ہوگی جب دوسرے کسی سے نکاح بھی کرے اور نکاح کے بعد ہم بستری بھی کرے۔ تنکیہ کا لفظ بھی موجود ہے اور زوجہ کا لفظ بھی موجود ہے۔ یہ 2 لفظ اس لیے لائے ہیں تاکہ نکاح کا مسئلہ بھی حل ہو، اور صرف نکاح کافی نہیں ہے بلکہ ہم بستر ہونا بھی ضروری ہے۔ اور حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ پیش آیا، ایک عورت نے کہا کہ مجھے شوہر نے 3 طلاق دی ہے، میں نے کسی اور سے نکاح کر لیا ہے اور میں چاہتی ہوں پہلے شوہر کے پاس چلی جاؤں، تو نبی لیکن میرا عذر کیا ہے؟ آپ نے حدیث پڑھی ہے، اس نے کہا ما وجدت الا كخطبۃ صوبی، اللہ کے نبی یہ جو میرا دوسرا شوہر ہے یہ ہم بستری کے قابل نہیں، اب میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حتی تذوقی من قصیلتہ ویذوق ہوا من قصیلتک من قصیلتک، اللہ کے نبی فرمانے لگے یہ اس وقت ہی ہوگا جب وہ تمہارے ساتھ خامد اور بیوی والا تعلق قائم کرے گا، وگرنہ تم واپس اس اپنے خامد کے بعد جا نہیں سکتی۔ اب قرآن کی آیت بھی بتا رہی ہے اور حدیث مبارک کے اندر بھی آ رہا ہے، اس سے معلوم ہوا اس طریقے پر حلال کرنا حلالہ کرنا یہ جائز ہے اور قرآن اور حدیث مبارک سے ثابت ہے۔ ناجائز حلالہ کون سا ہے؟ اگر کوئی بندہ کوئی اور طلاق دے دی اور یہ پھر طلاق دینے کے بعد اس عورت کا کسی اور سے شرط پر نکاح کرائے کہ بھئی نکاح ہوگا لیکن تم 1 گھنٹہ رکھنے کے بعد 1 رات رکھنے کے بعد تم طلاق دے دو، اس شرط پہ اگر کراتا ہے تو یہ لعنت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر کسی بندے نے اس کو اپنے پاس رکھا، نکاح کر لیا، اس کے ساتھ تعلق قائم کیے اور پھر طلاق دے دی، یہ جائز تو نہیں لیکن نافذ ہو جائے گا۔ جواز اور ہوتا ہے اور نفاذ اور ہوتا ہے، اور خود اس کے جواز پہ دلیل حدیث مبارک کے لفظ ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ المحلل بل لعن اللہ المحلل بل محللہ، جو حلال کر رہا ہے اس پر بھی خدا کی لعنت ہو اور جس کے لیے کیا جائے اس پر بھی خدا کی لعنت ہو۔ اس کے لفظ محلل استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے ایسا کام جائز تو نہیں ہے، لیکن جب یہ حلال اس طریقے پر کرے گا تو عورت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو جواز الگ ہوتا ہے، نفاذ الگ ہوتا ہے۔ اللہ ہم یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دھوکے ایسے ہیں کہ جو ان کے سامنے بیان کرنے چاہیے تاکہ عوام کو سمجھ آئے کہ انہیں دھوکہ کون سا دیا ہے۔ اب پھر اتنے عجیب سی واقعات پیش آتے ہیں، بس اللہ لوگ شوق سے طلاق بھی دے دیتے ہیں اور بعد میں حلالے کے لیے بیوی بھی دے دیتے ہیں، لیکن وہ پھر واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اور اس پر ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ آپ کبھی سن پر یقین کریں تعجب ہوگا۔ حضرت یہاں یہ کنیا شریف خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تھا، بہت بڑا آپ کا جنازہ تھا آپ کے علم میں۔ مجھے خود ایک ساتھ نے خود واقعہ سنایا، اس نے کہا جی ہم نے دیکھا تو ایک خاتون گاڑی ڈرائیو کر رہی ہے اور ساتھ ایک قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں جو جنازہ پڑھنے کے لیے۔ ہم نے پوچھا یار یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی میری بیوی۔ ہم نے کہا بیوی کیسے؟ اس نے کہا اس کا ایک آدمی سے نکاح ہوا تھا اور لو میرج کی بنیاد پہ نکاح تھا، اس کی 2 فیکٹریاں تھی، ایک اس کے نام پہ لگا دی، ایک اپنے پاس رکھی۔ اب کسی مسئلے پہ جھگڑا ہوا، کسی نے ان کو 3 طلاق دے دی۔ جب 3 طلاق ہو گئی تو میں کسی کی مسجد کے اندر امام تھا، یہ جو عورت کے حق میں تھی، انہوں نے کہا کہ اس کے حلالہ کروا لو۔ اس نے کہا میں نے بہت اس عورت سے کہا میں غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی، میرے پاس تو نہیں ہے۔ خیر لعنت تھی، گناہ تھا، جو بھی تھا، اس نے کہا کہ اس نے کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ جب اس خاتون نے رات اس کے پاس گزاری، اس نے کہا جی میں ادھر ہی رہا۔ اس نے کہا مارا جاؤ۔ اس نے کہا کیسے مارا جائے گا؟ فیکٹری میرے نام ہے، مارا کیسے جائے گا؟ اب فیکٹری ہمارے نام پر ہے نا تو مارا نہیں جا سکتی کرنے کا۔ اس نے کہا جی فیکٹری بھی مل گئی اور فیکٹری بھی مل گئی۔ سمجھ آ گئی؟ فیکٹری بھی مل گئی اور فیکٹری مل گئی۔ اس نے کہا 2 فیکٹریاں ہیں، ایک فیکٹری جامد ہے، ایک فیکٹری متحرک ہے، خدا نے دونوں دے دیا۔ اپنی جانوں گاڑی یہ چلاتی ہے، ہم ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ کہ یہ کوئی ایسا فرضی واقعہ میں آپ کو نہیں سنا رہا تو ایسے من گھرت سا واقعہ ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ جس حلالے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے اس پر ہم بھی لعنت کرتے ہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز فرمایا اس کو ہم بھی ناجائز کہتے ہیں، ہم جائز کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں، یہ میں بات اس لیے سمجھا رہا ہوں، میں نے آپ سے عرض کیا، میں بار بار زور اس پر دیتا ہوں، آپ نے مسئلہ عوام کو کیسے سمجھانا ہے، آپ نے اپنے علاقے میں عوام میں درس قرآن کیسے دینا ہے۔ اگر رمضان المبارک میں آپ درس دینا چاہیں اور اس مسئلے پر نوبت پیش آ جائے نا، آپ لوگوں کو ایک بات سمجھائیں
کہ 3 طلاق کو 3 کہنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب بھی ہے، صحابہ کرام خلفائے راشدین کا بھی ہے، رضی اللہ عنہ ائمہ اربعہ کا بھی ہے رحمہم اللہ تعالی، ہمارے بادشاہوں کا بھی یہ تھا۔ ارے بادشاہ چھوڑو، عام چور کا مذہب یہی تھا کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے۔ نیکسٹ مذہب پر کبھی کسی اہل سنت والجماعت کے چوروں نے بھی مخالفت نہیں کی، اس مسلک میں اتنا اتفاق دلایا ہے، یہ طبقہ آیا ہے کہ جو چوروں سے بھی بدتر نکلا ہے اور اس نے 3 طلاق کو 1 کہہ دیا ہے۔ آپ اس پر 2-3 واقعات ذہن میں رکھ لیں جو آپ نے واقعات سمجھنے اور آگے سمجھانے ہیں۔ نمبر 1 واقعہ آپ نے سنا ہے خلیفہ ہارون الرشید کا واقعہ۔ اس نے اپنی بیوی کو رات کی تنہائی میں خامد بھی بیٹھے تھے، کوئی بات چل پڑی اور اس نے اپنی بیوی کو محبت میں آ کر کہہ دیا کہ دیکھو تو خوبصورت ہے، چاند خوبصورت، اس پر بات چلی نا، تو اس نے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہونا تجھے 3 طلاق۔ یعنی وہ تاثر دے رہا تو بڑی سونی، یہ تاثر بہت خوبصورت ہے، اور اس حسن کو بیان کرتے کرتے کیا کہہ دیا، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے نہ۔ کہ خلیفہ مرشد کی نہیں، ایک اور بات ہے کسی وزیر کی ہے، حضرت مولانا مفتی شبیر رحمۃ اللہ علیہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے ساتھ لکھا ہے، اس نے کہا تجھے 3 طلاق، یہ بات کہہ دی اور بعد میں بہت پریشان ہوا کہ میں نے کہہ دیا، اب بیوی بھی دیکھتی پردے میں چلے گی، وزیر صاحب بھی الگ ہو گئے، اب مسئلہ تو اس کا پیش آیا کہ طلاق ہوگی یا طلاق نہیں ہوئی۔ اکثر اب آپ نے کہا طلاق ہوگی، کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں سے کوئی بات کا بندہ تھا، اس سے مسئلہ پوچھا گیا تو اس نے کہا جی 3 طلاق تو گزا، اس کو تو 1 بھی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا جی کیوں؟ اس نے کہا آپ نے کہا تھا اِلَّمْ تَكُونِ أَحْسَنَ مِنَ الْقَمَرِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے تجھے 3 طلاق۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، اس کے اندر چاند بھی آ گیا، زیادہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کو 3 طلاق گزا، 1 طلاق بھی نہیں ہے۔ تو وزیر بھی سمجھتے تھے 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے۔ ہارون الرشید نے اپنی بیوی کو کہہ دیا، کسی بات پہ جھگڑا ہوا اور اس نے کہا آج غروب شمس سے پہلے اگر تو میری حدود سلطنت سے باہر نہ نکلی تو تجھے 3 طلاق۔ اب یہ بات کہہ تو دیا اور بعد میں پریشان ہو گیا، مگر اب تک وہ کیسے اس کے حدود سلطنت سے نکل سکتی تھی؟ خلیفہ ہارون الرشید کی حدود سلطنت اتنی وسیع تھی، اس نے ایک بار آسمان پہ بادل کو دیکھا اور بادل کو دیکھ کر خطاب کرنے لگا فَمْطُرِ حَيْثُ شِئْتِ یَأْتِینِی خِرَاجُک، تو جہاں بھی برسے گا نا تو اس کا خراج میرے پاس ہی آنا ہے، بغداد میں برس تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ برس تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، تو دنیا کسی کونے میں برسا تو پہلا بات ہے میرے پاس ہی آنا۔ اس طرح اس کی حکومت تھی، یہ جملہ کہہ دیا، پریشان ہو گیا۔ اب اس کی بیوی نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ خامد نے بات کہہ دی ہے، آپ بتائیں کیا کرو؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ یہ ایک بیٹی مسئلہ بہت اہم ہے، اس کے لیے تمہیں خود آنا پڑے گا، درمیان میں واسطہ نہیں چاہیے۔ میں جی کب آؤں؟ پر میں مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے مسجد کے اندر آ جانا۔ وہ مغرب کی نماز پہلے مسجد کے اندر آ گئی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کونے میں ان کی جگہ بنوا دی، وہاں بیٹھی اور اس نے آ کر کہا جی مسئلہ، پر میں نماز کے بعد بتاتا ہوں جانا نہیں ہے۔ اس نے کہا جی مسئلے کا تعلق نماز سے پہلے ہے، نماز ہوگی تو پھر آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ فکر نہ کرو، نماز ہو دے میں مسئلہ بتاتا ہوں۔ اذان ہو گئی، امام یوسف رحمۃ اللہ فارغ ہوئے، تو آ کر پوچھا آپ کیا مسئلہ ہے؟ خلیفہ مرشد کی بیوی رو پڑی، اس نے کہا جی اب آپ کیا حال بتائیں گے؟ فرمایا جی بیٹی مسئلہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا جی مسئلہ وہی ہے جو آپ نے سن لیا کہ میرے شوہر ہارون الرشید نے کہا اگر غروب شمس سے پہلے تو میری حدود سلطنت سے نہ نکلی تو تجھے 3 طلاق، سورج غروب ہو گیا میں نہیں نکلی تو مجھے 3 طلاق ہو گیا، اب کیا مسئلہ ہوگا؟ فرمایا بیٹی گھر چلی جاؤ، تمہیں 3 کو جا 1 طلاق ملی ہوئی۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا اس لیے ایک سلطنت وہ ہے جو تیرے خامد کی ہے اور ایک وہ جو خامد کے حدود سے باہر ہے، مسجد کسی کی سلطنت کا حصہ نہیں ہوتی، ہم نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے تجھے تیرے خامد کے حدود سلطنت سے نکال لیا تھا، ہم نے حدود سلطنت سے غروب شمس سے پہلے نکال لیا تھا۔ حضرت رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد علی صفد القاری فرماتے ایک وقت وہ تھا کہ بادشاہ بھی سمجھتے تھے 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے، اور وزیر بھی سمجھتے 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے، فرماتے چور بھی سمجھتے کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کوفہ کے ایک محلے میں چوری ہو گئی اور چور چوری کر رہے تھے اور اپنے منہ پہ نقاب ڈالے ہوئے تھے، اب نقاب اتر گیا تو اس مالک کے مکان نے پہچان لیا، چوروں نے سوچا پکڑے جائیں گے اس کو خیر مار دو۔ اس دور میں جو بھی
پوچھا اس کو قتل کرو. اب ایک چور نے مشورہ دیا ہوگا بھائی دیکھو قتل نہ کرو, قتل کبھی بھی چھپتا نہیں ہے, اب کیا کریں؟ اس نے کہا ایسا کرو اسے قسم لے لو. چوروں نے قسم لی کہ تو قسم اٹھا میں صبح کسی کو ہمارا نام نہیں بتائے گا, قسم اٹھا, اور اگر تو نے بتایا تو تیری بیوی کو 3 طلاق. تو اس نے قسم اٹھا لی. اب چور بھی سمجھتے رہے کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے, انہوں نے اسے 3 طلاق کی قسم لے لی. یہ صبح امام صاحب کے پاس آیا اور اگر کہا امام صاحب رات کو میرے یہاں تو چوری ہو گئی ہے, پر میں پھر اس نے کہا جی میں چور جانتا ہوں, پر میں تم بتا دو ہم پکڑوا دیتے ہیں. اس نے کہا جی نہیں بتاؤں گا تو بہت نقصان ہو. پھر میں وہ کیسے؟ اس نے کہا جی اگر میں نے چور کا نام بتا دیا تو پھر میری بیوی نہیں رہنی, پھر میری بیوی نہیں ہوگی, اور اگر میں نے چور کا نام بتایا تو پھر میرا مال نہیں رہنا. ایک چیز آنی ہے اور ایک چیز جانی ہے. امام صاحب فرمایا اس کا نام نکال لے گی تو فکر نہ کر. کوتوال اور تھانے دار سے کہا اس محلے کے سارے لڑکے اکٹھے کر لو. اکٹھے کر لیے میدان میں یا مسجد میں جہاں بھی, اور فرمایا تو دروازے کے اوپر کھڑا ہو جا. ایک ایک بندے کو گزارتے رہنا. تھانے دار سے کہہ دیا اور تھانے دار پوچھے گا یہ چور ہے؟ جب چور نہ تو تو نے کہنا نہیں, اور جب چور آ جائے تو تو نے خاموش ہو جانا. اب وہ ایک بندہ ہے چور ہے, اس نے کہا نہیں. دوسرا نے یہ چور ہے, اس نے کہا نہیں. جب چور آیا اس سے پوچھا یہ چور ہے, وہ چپ ہو گیا. امام صاحب میں اس کو پکڑ لوں. اب دیکھو امام صاحب فقہ دیکھو مال بھی نہیں گیا اور بیوی بھی نہیں کی, مال بھی بچ گیا اور بیوی بچ گئی ہے. تو اس دور میں چور بھی سمجھتے 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے. تو قاضی فرماتے تو کہا کو چھوڑو, محدثین بھی سمجھتے تھے کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے. اس پہ واقعہ سنایا کرتے حضرت رحمۃ اللہ علیہ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے, محدث تھے بہت بڑے. اور امام اعمش کو اعمش کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان میں آمد کہتے ہیں چندیا آنکھیں والوں, ان کی آنکھیں چندیے تھی اس لیے ان کے امام اعمش کہتے. اپنی شکل پوری سوری تھی اور بیوی ان کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت صورت تھی. اب ان کی عمر نکاح بھی ذرا عمر کے کچھ بڑے حصے میں ہوا اور بیوی بھی خوبصورت تھی اور خود پورے صورت تھے. نکاح تو ہو گیا لیکن بعد میں کیا مسئلہ بنا؟ آپس میں گھر میں انبن شروع ہو گئی. انبن ہوتی رہتی ہے, آپس میں انبن شروع ہو گئی. تو ایک رات بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور بیوی موڈ بنا کے بیٹھ گئی. اب یہ بیوی سے باتیں کرنا چاہتے ہیں, وہ باتیں نہیں کر رہی, روٹ گئی. اور روٹنا تو بیوی کا کچھ نہ کچھ حق ہوتا ہے نا, وہ روٹ گئی. اب امام اعمش کو بہت سمجھایا باتیں کرے وہ بات نہ کرے. امام اعمش بزرگ تھے, غصے میں آ گئے اور فرمایا اگر تو صبح صادق سے پہلے تو نے بات نہ کی نا تجھے 3 طلاق. وہ پکی ہو گئی. وہ تو جان چھڑانا چاہ رہی تھی نا, انبن تو پہلے شروع ہو گئی, وہ تو جان چھڑانا چاہ رہی, پکی ہو گئی, وہ بالکل بند ہو کے بیٹھ گئی. اب امام اعمش کو بڑا افسوس ہوا, یہ میں نے کیا کہہ دیا, یہ میں نے ایسا تیر اس کو دے دیا جب چاہے اس کو استعمال کر لے. اب امام اعمش پریشان ہوئے تو رات ہی امام اعظم کو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پہنچے. اب امام صاحب شاگرد تھے اور یہ استاد تھے. استاد اپنے شاگرد کے دروازے پر کھڑا ہے. امام صاحب نے پوچھا استاد جی خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا کون سی بار خیر گیا ہے, خیر ہو گیا تو تیرے کو تھوڑی ہو گیا. بھائی جب یہ آئے گا, جب کو مسئلہ ہے مجھے ایک ساتھی کو فون کرے نا تو پھر فون پہ یہ بات کہتے ہیں مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا حکم, بس ایک پریشانی بنی ہے تب فون کیا ہے. میں نے کہا مجھے پتہ ہے پریشانی نہیں بنے, آپ ہمیں فون کرتے ہی نہیں. فون کرتے ہی تب ہے طریق لینا جی, غیر مدد بہت تنگ کرتے ہیں, مماتی بہت پریشان کرتے ہیں, ضرور طریق دے. میں نے کہا وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ وہ تنگ نہ کرتے تو ہم نے ہمیں کب بلانا تھا, وہ پھر تو تم نے سریلے حکیم بلانے تھے, ہمیں تم بلاتے ہی کس لیے ہو کہ تمہیں کوئی پریشانی لگ گئی ہے. یہ تو خیرت کا مذاق میں بھی بات کرتا ہے. حضرت امام صاحب فرمانے لگے آپ جا کر آرام فرمائیں, انشاءاللہ آپ کی بیوی نہیں جائے گی. امام اعمش نے فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا کیسے کہ چھوڑے استاد جی آپ آرام فرمائیں, بس ایک چھوٹی سی درخواست ہے آپ اس پہ عمل کریں. انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ پھر میں اپنی مسجد کے مؤذن کو کہہ دو کہ جب تک میں نہ کہوں اذان نہ دے, اور جب میں کہہ دوں اذان دے دے. آج کی اذان میرے کہنے پڑتے. انہوں نے فرمایا کوئی بات ہی نہیں ہے, میں کہہ دیتا ہوں. حضرت امام اعمش نے اپنے مؤذن کو بلایا, پر میں آج فجر کی اذان اس وقت دینا جب ابو حنیفہ گئے. امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے. اب حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ فجر کی اذان کا وقت شروع ہونے سے 1 گھنٹہ یا 8 گھنٹہ پہلے چلے گئے اور مسجد کے مؤذن سے کہا بھائی آج تمہیں حضرت شیخ صاحب نے کوئی بات کی تھی؟ اس نے کہا جی کی تھی. فرمایا وہ کیا؟ میں نے کہا جی وہ کہہ کر آج سوئے ہیں کہ آج فجر کی اذان ابو حنیفہ کے کہنے کے مطابق دینا. فرمایا پھر اذان دے, اذان دے دے. وہ تو کہا جی ابھی تو وقت شروع نہیں ہوا. پر میں جو بات کہتا ہوں تو اس پہ عمل کر. تجھے آج امام اعمش کیا کر سوئے تھے نا, کوئی وجہ ہوگی تبھی تو انہوں نے کہا ہے تو اذان دے دے. اس نے کہا جی فرمایا تو دے دے اذان. مؤذن نے اذان دے دی. اب جو ہی مؤذن نے اذان دی, ابھی تو فجر کا وقت شروع ہی ہوا تھا نا, امام اعمش کی بھی بولی وہ خوش ہے.
کہا کہ وہ خوش ہے, آپ خوش ہو نا, تو یہی چاہتا تھا. میں نہیں بولی اب طلاق ہو گئی. امام احمد پھر آئے, انہوں نے کہا ابو حنیفہ یہ کیا ہوا, آپ تو کہتے طلاق نہیں ہوگی, وہ تو ہو گئی. میں نے کہا ساتھی آپ آرام فرمائے, نہیں ہوتی, آپ آرام فرمائے. حضرت میں اپنی زبان میں سمجھانے کے لفظ کہتا ہوں جو آپ نے عوام کو سمجھانے ہیں. امام احمد نے کہا ابو حنیفہ میں بیوی کا مزاج جانتا ہوں. انہوں نے فرمایا جی میں شریعت کا مزاج جانتا ہوں, آپ آرام فرمائیں, طلاق نہیں ہوگی, فکر نہ کریں. تو پھر واپس چلے گئے. اب نیند تو نہیں آنی نا, نیند کیسے آئے, پریشانی تو لگی ہوئی تھی. امام احمد بھی جاگ رہے, بیوی بھی جاگ رہے ہیں. آپ پہلے وہ پریشان, اب بیوی خوش ہے اور یہ پریشان ہے. جب کچھ وقت گزرا تو پھر امام صاحب آئے اور مؤذن سے فرمایا کہ اب اعلان کر کہ آج کی اذان 1 گھنٹہ پہلے ہو گئی ہے, وقت اب شروع ہے. جب مؤذن نے اعلان کیا نا 1 گھنٹہ پہلے اذان میں وقت اب شروع ہوا ہے, تو امام صاحب کو امام احمد نے فرمایا ہوں تو خوش ہے, اب خوش ہے. اس نے کہا لگتا ہے ابو حنیفہ سے مل کر آئے, لگتا ہے ابو حنیفہ سے مل کر آئے. جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ملت کتنا مسئلہ حل ہو گیا. حضرت فرماتے 3 طلاق کو 3 کہنا یہ بادشاہ بھی مانتے تھے, وزیر بھی مانتے تھے, فقہا بھی مانتے تھے, محدثین بھی مانتے تھے, حتیٰ کہ امت کے چور بھی مانتے تھے. معلوم ہے 3 طلاق یہ کہنے والا یہ چوروں سے بھی بدتر ہے. اس لیے وہ چور زنا کا دروازہ کھولا ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. دیکھیں میری بات کو بڑے درد کے ساتھ سمجھے. کوئی بندہ زنا کو زنا سمجھ کر کرے تو وہ توبہ کرے گا اور اس کو توبہ کی توفیق مل جائے گی, اور جو بندہ زنا کو نکاح سمجھ کر کرے یہ بندہ کبھی توبہ نہیں کرے گا. اس کے ایمان کا خطرہ ہے, شاید ایمان ہی اس کا سلب ہو جائے. اللہ حفاظت فرمائے. اس سے آپ اندازہ فرمائے کتنا یہ خطرناک معاملہ ہے. تو قاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے, فرماتے ایک جگہ میں مناظرے کے لیے گیا اور مناظرہ 3 طلاق کے عنوان پر تھا. غیر مقلدین کی عادت ہے جب آپ کا واسطہ پڑے گا پھر آپ کو پتہ چلے گا. مناظرے کا چیلنج بھی دیں گے, مناظرے کی تیاری بھی کریں گے, اور عین موقع پر اگر آپ نہ پہنچے تو جلسہ کر دیں گے, اور 2 بندے جو پہلے اہل حدیث کو کھڑا کر دیں گے کہ یہ دیوبندی مناظر نہیں آیا لہذا آج 3 بندے اہل حدیث ہو گئے. اور اگر آپ پہنچ گئے پھر پولیس کو فون کر لیں گے تاکہ مناظرہ نہ ہو. سے کرنا سی پولیس آ گئی تھی. دکانی فرماتا ہے مناظرے کے لیے پہنچ گیا, حسب بات حسب ترتیب ان لوگوں نے رابطہ کیا اور پولیس آ گئی. اب تھانے دار کہنے لگا مولوی صاحب میں تمہارا مناظرہ نہیں ہونے دوں گا. دکانی فرماتے ہیں میں نے کہا مناظرہ تو ہوگا, ہم نے بہت لمبا سبق کیا ہے, ایسا چکا مناظرہ نہیں ہوگا. انہوں نے فرمایا کیوں نہیں ہوگا, ہم تجھے ثالث مان لیتے ہیں, فیصل مانتے ہیں, تیرے پاس طاقت ہے, ہم دونوں کے دلائل سن اور فیصلہ کر دے. انہوں نے کہا مولوی صاحب میں نے تمہیں کہہ دیا مناظرہ نہیں ہوگا, اگر تم میری بات پیار سے نہ مانے تو میں جوتے مار کے مناظرہ رکوا دوں گا, مناظرہ میں نے نہیں ہونے دینا. ادھکاری پر مطلب میں بہت خوش ہوا. میں نے تھانے دار سے کہا بہت اچھا, تو مجھے بھی جوتے مار, اسے بھی مار, مجھے 3 مارے تو 3 کہنا, اسے 3 مارے تو 1 کہنا. جوتا لے اور کام شروع کر دے. مجھے 3 مارے تو 3 کہنا, اسے 3 مارے تو 1 کہنا. اس نے کہا جی وہ کیوں, فرمایا اسی پر تو مناظرہ ہے. میں کہتا ہوں 3 ہے, یہ کہتا ہے 3 1 ہے. اس کو میری دلیلیں سمجھ نہیں آنی, تیرے جوتے سمجھ آئیں گے. بسم اللہ پڑھ کر اللہ جوتے کی. اب جب بندے کو دلیل سمجھ آئے تو پھر یہی علاج ہوتا ہے نا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس. جو بندہ دلیل نہ مانگے اللہ فرماتا ہے انزلنا, پھر ہم نے حدید بھی ڈالا ہے, حالانکہ انزلنا نہیں ہے انشانا ہے, لیکن انزلنا کیوں فرمایا کہ جس طرح تمہیں دین کے لیے کتاب اللہ کو منزل من السماء سمجھتے ہو, اس حدیث کو بھی منزل من السماء کا درجہ دو تو پھر کام چلنا ہے, نہیں دو گے تو پھر کام چلنا نہیں ہے. اللہ میں سب باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے یا 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے, بتاؤ نا. 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے, 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے. اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے, اور غیر مقلدین حوافظ اور مرزائیوں کا نظریہ ہے کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے. ہمیں اللہ مسئلے کے اہل سنت والجماعت میں کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وقت ختم نہ ہو جائے, چٹے میں آپ کو سنا دیتا ہوں, اور فائل آپ کے پاس موجود ہے نا, فائل آپ کے پاس. اتنی مشکل بات نہیں, آپ اس کو دے کر میں آپ کو بار بار جو بات سمجھاتا ہوں نا, فائل تو آپ پاس موجود ہے. ایک ہوتا ہے رٹی رٹائی دلیل کو پیش کرنا, ایک ہوتا ہے مسئلے کو سمجھانا. آپ مسئلے کے متعلقات سارے کھولیں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ کھل جائے اور عوام پر بھی کھل لیں. اب آپ اس طرح 2 گھنٹے بھی بیان کرتے رہے, ٹینشن بھی نہیں ہوگی, اور انشاءاللہ عوام بڑی جلدی سے مسئلہ سمجھ جائے گا. سوال, بریلوی بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, کیا یہ جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا, شاید آپ بھول گئے ہیں.
میں نے آپ سے کہا تھا اس مسئلے کو پڑھانے کے لیے مولانا وجود قادری صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ نے کیوں کو دے بتایا تھا یہ استاد محترم صاحب اپنے حالات سنائیے، میں نے اپنے حالات سنائے نہیں ہیں، یہ اپنے حالات ہی سنا رہا ہوں نا۔ استاد جی استواء العرش پر بیان ہوگا، اگر آپ پڑھا دیں تو فابہا، ورنہ امیر اتحاد مولانا منیر احمد منور دامت برکاتہ سے پڑھوا دے۔ میں انشاءاللہ امیر صاحب کو گزارش کر دوں گا، میری رات میں ان سے بات ہوئی تھی تو جمعرات صبح صرف حضرت جی کا بیان ہوگا، فجر کی نماز کے بعد وہ 1 گھنٹہ چاہیں 2 چاہیں 3 چاہیں 4 چاہیں ان کی مرضی ہے، کیونکہ اختتامی تقریب پر بہت معمولی سے 1-2 بیانات ہوتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ امیر صاحب کا تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو، آپ سے بات فرما لیں گے میں عرض کر دوں گا انشاءاللہ اس مسئلے پر بیان فرمائیں تو بیان فرما دیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا، ہمارا بھی ہوگا۔ باقی جب آپ تخصص کے لیے تشریف لائیں گے تو القواعد فی العقائد کے نام پہ جو بحثیں ہیں نظریات کی، ان میں سے استواء کی بحثیں میرے ذمہ ہی ہوتی ہے۔ جب آپ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ اس کو پڑھ بھی لیں۔ اپنا نمبر دے دیں، بڑی مہربانی ہوگی، 0300 46 77 615۔ پیکج لگا کر آپ نے فون نہیں کرنا، پر ضروری بات پوچھیں۔ 0300 46 77 615۔ اگر امام صاحب کے حنیفہ نامی نہ لڑکی نہ لڑکا ہے تو پھر ابو حنیفہ کو نیت کس وجہ سے؟ یہ چٹ اس نے دی ہے جس نے میرے بیانات کو نہیں سنا۔ اگر میرے بیانات سنے ہوتے کبھی بھی چٹتا لکھا کبھی بھی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کنیت ابو حنیفہ، یہ کنیت ان کی توجہ رکھنا، ایک ہوتی ہے کنیت وصفی، ایک ہوتی ہے کنیت نسبی۔ اگر بیٹا کی وجہ سے کنیت، اس کا نام کنیت نسبی ہے ابو القاسم، اور اگر کسی خاص وصف کی وجہ سے ہو اسے کنیت نسبی نہیں بلکہ کنیت وصفی کہتے ہیں۔ جیسے ابو بکر، بکر کا معنی پہل ہے، کیونکہ صدیق اکبر نے ہر مقام پہ پہل کیا تو کنیت ان کی ابو بکر پڑی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں لیتے تھے تو حضور فرمایا قم یا ابا تراب، تراب ان کی بیٹی کا نام نہیں ہے بلکہ ابو تراب ان کی کنیت وصفی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کنیت ابو حنیفہ کنیت وصفی ہے۔ حنیفہ سے مراد ہے خالص دین، چونکہ انہوں نے خالص دین لکھوایا ہے اس لیے ان کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ کنیت نسبی نہیں بلکہ کنیت وصفی ہے۔ غیر مقلد پگڑی کیوں نہیں باندھتے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پگڑی اور ٹوپی ہوتی ہے عقل کی حفاظت کے لیے، جس میں عقل نہ اس کو پگڑی اور ٹوپی کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ عقل عطا فرما دیں گے تو آپ کی ترتیب کے بغیر ہی انشاءاللہ پگڑی پہن لیں گے۔ آپ نے کہا ایک ہاتھ سے سلام کرنا درست نہیں، جبکہ ہمارے بزرگ خطیب حضرات ایک ہاتھ سے سلام کرتے ہیں۔ وضاحت فرمائیں اپنے بزرگوں کو خطبہ پر جھوٹ نہ بولا کریں۔ اصل میں ایک مصافحہ کرنے والا نہیں ہوتا، وہ بیچارے تھکے اتنے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ مصافحہ نہ فرمائیں، آپ پھر بھی چمڑتے ہیں، وہ ایک ہاتھ لگاتے جاتے ہیں، لوگ آگے نکل لے جاتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تھکے ہوئے، ہم شفقت فرمائیں، سلام کر لیے کافی ہے۔ وہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، عذر ہوتا ہے، ورنہ ہمارے کافر 2 ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے رات کو بیان کیا مناظرہ چلائیں، اگر مناظرہ لمبا ہو تو آدھا دکھا دیا کریں، آدھا کیا دکھائیں۔ اگر 3 گھنٹے کا مناظرہ ہوگا، آج منگل کل بدھ پرسوں آپ نے رہنا ہی نہیں ہے تو ایک مناظرہ بھی پورا نہیں، پھر ہم اپنا مناظرہ خراب کیوں کریں؟ آپ ایسا کریں کچھ ساتھی کہ جمعرات کے بعد رہ جائیں، روڑے بھی ٹوٹے، مٹی بھی صاف کریں، رات مناظرے بھی دیکھیں، ہم آپ کو مناظرے دکھا دیں گے۔ تو آپ نیت کرتے رہنے کی رہیں۔ میں تو آج اساتذہ سے کہہ رہا تھا کہ آپ ان کو ترغیب دو اور جمعرات کے بعد کچھ ساتھی ٹھہر جائیں۔ آپ ان میں سب کو نہیں کہہ رہے، کچھ رکے اور رکے صرف مرکز کا کام کرنے کے لیے، جتنا تھوڑا بہت کام باقی ہے، کسی کے پاس 1 دن ہے، 2 دن ہے، 4 دن ہے، 5 دن ہے، رمضان تک جتنا وقت آپ دے سکتے ہیں دیں اور مرکز کے تعمیری کام کے اندر حصہ لیں۔ تو ارادہ تو آپ فرماتے ہیں نا بھائی، ارادہ سب کر لیں، عذر ہو تو نہ رکے، نہ عذر ہو تو رک جائیں۔ تو آپ اس کو ساتھی روک دیں، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ پگڑی کا شملہ کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے اسبال فی الامامہ، ایک ہوتا ہے اسبال فی القمیص، ایک ہوتے ہے اسبال فی سرابیل۔ 3 قسم کے اسبال ہوتے ہیں۔ اسبال کا معنی کہ جس حد سے آگے یعنی کپڑے کو کرنا جائز نہ ہو، حد تک رہے، اور آگے جو اسبال کہتے ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جو قمیص ہے اس کا جو بازو ہے یہ گھٹنے تک ہونا چاہیے، گھٹنے سے آگے جائے تو اسبال ہے، اور شلوار تختے سے نیچے جائے تو اسبال ہے۔ اور جہاں تک پگڑی کے شملے کا تعلق ہے، بعض نے اس کو نصف ظہر لکھا ہے اور بعض نے وسط ظہر لکھا ہے، اور بعض نے اس کو لکھا ہے ازار کی جگہ، جہاں آپ ازار نالا باندھتے ہیں نا اس سے نیچے جائے تو اسبال ہے، اور بعض کہتے ہیں آدھی کمر تک وہ ٹھیک ہے، اس کے نیچے جائے تو اسبال ہے۔ اس لیے آپ کمر یہ جو ازار بند کی جگہ ہے اس سے لمبا امامہ نہیں باندھنا چاہیے۔
مرد اور عورت کے مال میں فرق نہیں ہے تو میراث میں عورت کو مال کم ملتا ہے، مرد کو زیادہ ملتا ہے۔ یہ مال مرد عورت کا ہے یا مرد عورت کے باپ کا ہے؟ جی میں عبادات کی بات کر رہا تھا، ہم معاملات کی بات کر رہے ہیں۔ یہ میراث کی عبادت ہوتی ہے، معاملہ ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ پیسہ خرچ کتنا کرنا ہے، خرچ کرنا اور ہوتا ہے، دینا اور ہوتا ہے۔ فرد آشمی کے قاعدہ نظریات کیا ہیں؟ جس طرح فرقہ حدیث، فرقہ بریلویت، فرقہ سیفیہ، فرقہ جماعت المسلمین پہ کام ہو گیا ہے، اسی طرح ہوتا ہے انٹرنیشنل پہ تحقیقی کام جاری ہے۔ 70% مکمل ہے، 30% باقی ہے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ رائبر کی اجتماع سے پہلے کتاب تیار ہو کر آ جائے۔ آپ دعا فرمائیں، اللہ اسباب عطا فرمائے اور کام رکے نا۔ ہمارے اس طرح بہت سارے کام ہیں جو اسباب کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ آپ اسباب دینا، دعائیں تو کر سکتے ہیں۔ ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، دوبارہ آپ کب بیعت کرائیں گے؟ دیکھیں کل فجر کے بعد بھی بیٹھا تھا، آج بھی اس کو فجر کی نماز کے بعد بیٹھا تھا۔ انشاءاللہ آج تو چونکہ ابھی آپ کے ہاں 9 سے لے کر 9:30 کھانا اور 9:30 بعد کے بابا شاہ منصور دعوت برکات تشریف لائے ہیں، ان کی اپنی ٹیم بھی ہے، وہ کچھ آپ کی خدمت میں اپنے فن کو پیش کریں گے۔ آج کا دن تو ان کا ہے، تو انشاءاللہ ممکن ہے اگر آج مغرب کے بعد میرا بیان ہوا تو بیان کے بعد انشاءاللہ جن حضرات نے بیعت کرنی ہے وہ کر لیں۔ جس نے صبح بیعت کی میں نے ان کو بتایا تھا، میں اجتماعی طور پر بتا دوں گا کہ بیعت کے معمولات کیا ہیں، بیعت کس سے کرنی چاہیے، بیعت کی ترتیب کیا ہوتی ہے، اس میں جو غلط ہے میں سب کا ہم ازالہ کر دیں گے۔ باقی بیعت آپ کس سے کریں، میں انشاءاللہ اگر مرد کے بعد میرا بیان ہوا نا تو اس موضوع پر تھوڑی سی بات کریں گے تاکہ آپ کو کسی بھی شخص سے بیعت کرنے میں آسانی رہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ مسئلہ کر حنفی شافعی حنبلی تھے۔ جرابوں پر مسح نہ کرنا، فجر کے فرضوں کے بعد فجر کی سنت کو آفتاب سے قبل نہ پڑھنے سے عنوان پر سبب ہوگا کہ نہیں؟ اس عنوان پر آپ 2 پوسٹر لے لیں۔ اگر پوسٹر مہنگے ہوں تو اس سے سستے چھوٹے سے پمفلٹ ہے وہ لے لیں، یا 10 روپے کا پمفلٹ لے لیں یا 30-40 کا پوسٹر لے لیں۔ کچھ ہمت تو آپ بھی کریں نا۔ اب ہر مسئلے پر تو سبق 12 دن میں نہیں ہو سکتا۔ کیا مماتی کے نزدیک مرد و عورت کی نماز میں فرق ہے یا نہیں؟ مماتی کو فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قبر میں جسم کے عذاب کے قائل ہی نہیں ہے، تو ان میں فرق کر کے کرنا کیا ہے؟ نہ مرد کو عذاب ہونا ہے نہ عورت کو ہونا ہے، نہ مرد کے لیے مسئلہ ہے نہ عورت کے لیے مسئلہ ہے۔ جو لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، گندے SMS کرتے ہیں، ان کا نمبر لکھوا دیں تاکہ ہم بھی اپنا غصہ ٹھنڈا کر سکیں۔ آپ اپنا غصہ ٹھنڈا نہ کریں، اپنا غصہ ضبط فرمائیں۔ ضبط کرنا ٹھنڈا کرنے سے زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ اگر کسی نے اپنے علاقے میں غیر متعدد کام کرنا ہو تو اس کا ابتدائی طریقہ کیا ہونا چاہیے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا؟ میرا خیال ہے میرے ان بیانات کے بعد آپ کو مزید پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ اور اگر پھر بھی کسی کو مسئلہ سمجھ نہ آئے پھر انفرادی طور پہ دورہ مکمل کرنے کے بعد رہنمائی فرمائیں، اور جب کام شروع کرنا ہو تو پھر بتانا۔ بعض مبلغین حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ بعض بڑے علماء کرام مفتیان نظام امامہ شریف کا اہتمام نہیں کرتے۔ جب لوگ اعتراض کریں تو پھر امامے کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، پھر ٹوپی پہننی چاہیے، اور جب اعتراض نہ کریں تو پھر امامہ باندھنا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں خانقاہ کراچی میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خانقاہ میں چلا لگا رہا تھا، میں نے خانقاہ کا پورا نصاب مکمل کیا ہے، پورے 40 دن میں نے کراچی خانقاہ میں گزارے ہیں۔ حضرت کے خانقاہ میں تھا اور میری عادت ہے میں پگڑی باندھتا تھا۔ جب میں حضرت کے آ گیا تو حضرت نے ویسے فرمایا بھی آپ کبھی ٹوپی پہنا کرو۔ میں اسی وقت کمرے سے باہر نکلا، باہر سے ٹوپی خریدی اور پگڑی اتاری اور ٹوپی پہن کے چلا گیا۔ جب میں حضرت کے کمرے میں گیا، اللہ گواہ ہے حضرت خوشی کے ساتھ رو پڑے، اور جو کی خدمت کر رہے تھے نا انہوں نے فرمایا شیخ کا عشق اور محبت اسے کہتے ہیں۔ دیکھو میں نے اشارہ کیا، اس نے پگڑی اتار کے فوراً ٹوپی پہن لی، میں ٹوپی پہن کے اندر آ گیا۔ اب جیسے بازو کی عادت ہوتی ہے نا، ایک ساتھی پاؤں بھی دبا رہا تھا اور کہنے لگا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب دیکھیں مولانا کیسے خانقاہی لگتے ہیں۔ حضرت فرمایا تو پگڑی باندھا کر، کیا فرمایا کیا تو کبھی پگڑی باندھا کر۔ شیخ سمجھتا ہے کس مرض کی بات ہو رہی ہے، اس نے بچائے اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے وہ شروع ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں مولانا کو کیسے خانقاہی لگتے ہیں، اور میں تو کبھی پگڑی باندھا تھا۔ کل میں حضرت کے حافظے پر سچی بات حیران ہوا، میں رمضان مبارک تھا، عید کا دن تھا، میں نے پھر پگڑی باندھی۔ اب ساتھ کسی بندے کو کوئی پتہ نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں کیا مسابقہ کیا، میں نے کہا جی آج عید ہے، اور میں نے کب منع کیا؟ بات سمجھ آئی ہے؟ حضرت فرمایا تھا نا ٹوپی استعمال کرو، عید کے دن میں نے پگڑی باندھی تو میں نے کہا کہ حضرت آج عید ہے، اور میں نے کب منع کیا؟ فوراً سمجھیے بات کیا کہنا چاہتا ہے، اسے شیخ اور مرید کا قلبی تعلق کہتے ہیں۔ میں اپنے خانقاہ میں ہوتا تھا تو اپنے کمرے میں بہت کم جاتا تھا۔ میرا معمول یہ ہے کہ بس میں مشاہد کا یقین فرمائیں ضرورت سے بھی زیادہ ادب اور احترام کرتا ہوں اور اپنے سارے معمولات فنا کرتا ہوں اپنے مشاہد کی وجہ سے۔ اب کل فیصلہ باد ہماری ختم نبوت کانفرنس تھی، تو جب جلسہ طے ہوا
تو وہاں مدرسہ ہے جامعہ محمدیہ، اس کے محترم مولانا عبدالرزاق صاحب میرے وہ استاد تو نہیں ہیں، لیکن جن دن میں جامعہ مداریہ پڑھتا تھا وہ استاد تھے، تو اس لیے استاد کی طرح ہے، میں استاد ہی کہتا ہوں۔ مجھے نے فرمایا کہ یہاں علماء تشریف فرما ہے اور انہوں نے 13 تاریخ میرے ذمہ لگائی ہے کہ 24 تاریخ کو تمہیں جلسے پر آنا ہے۔ میں نے کہا استاد جی 12 دن کا دورہ ہے، میں باہر جاتا نہیں ہوں، آپ احسان فرمائیں اور مجھے معذور سمجھے۔ فرمایا جی مجھے آنا ہے۔ میں کہا خاموش ہو گیا اور میں نے کہا جی رابطہ کیسے رکھو؟ انہوں نے مجھے ایک مولانا صاحب کا رابطہ نمبر دے دیا۔ میں نے دوسرے دن ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا چونکہ 50 علماء کے درمیان بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا بھی علماء کے اجلاس سے سب بیٹھے ہیں، تو میں نے انکار نہیں کیا تاکہ استاد جی کی سبکی نہ ہو، لیکن میرا عذر ہے کہ میں آ نہیں سکتا۔ اگر میرا آنا بہت ضروری ہے آپ جلسہ جمعرات کو رکھ لیں، اگر جمعرات کو جلسہ نہیں بدل سکتے تو مجھے معذور سمجھیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے، ہم بتا دیں گے۔ اب بتاؤ میں تو معذور ہو گیا، جب کوئی طریق طے نہیں ہے، اب اشتہار چھپ کے میسج بھی چل گیا، کل جلسے والوں کا فون آیا، میں نے کہا میں نہیں آؤں گا، اس لیے کہ میں اس بندے کو بتا چکا ہوں جو رابطہ والے تھا، مجھے ہمیں نہیں پتہ چلا۔ میں نے کہا آپ کا قصور ہے، میرا قصور نہیں۔ اب انہوں نے پھر اس آئی فون کرا دیا۔ جب ان کا فون آیا میں نے فون نہیں کیا، میں نے جنوٹ تو مولانا سیف اللہ صاحب میرے دوست ہیں، ناظم امدادی، میں نے انہیں کہا کہ آپ استاد جی سے کہو میں اپنی زبان سے انکار نہیں کرنا چاہتا۔ اب دیکھو میرے استاد نہیں ہے، میں مدرسے پڑھتا تھا تو وہ استاد تھے، میں ان کا اتنا احترام کرتا ہوں، آپ بتائیں میں اکابر کا کتنا ادب کرتا ہوں۔ میں اگر مجھے انکار کرتے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، آپ شفقت پر میں استاد جی میرا عذر بند ہے۔ انہوں نے کہا میں نے 9 منٹ اور 35 سیکنڈ بات کی ہے، لیکن استاد جی فرمایا نہیں یار اس کو آنا چاہیے، اب تو خود ہی بات کرتے ہیں۔ میں نے خود بات کی، میں نے عذر بیان کیا، وجہ بتائی کہ ہمارے کراچی کے مہمان تشریف لا رہے ہیں، میں ان کا میزبان ہوں، رات دیر ہو جائے گی، صبح 7:30 بجے سبق پڑھانا ہے، میں نے مطالعہ کرنا ہے، بہت سارے مسائل ہیں، میرا عذر ہے۔ اور جو آپ نے بندہ فرمایا تھا میں نے اس کو یہ جواب دیا ہے کہ جن کا جلسہ ہے میری ان سے بات ہوئی ہے، میں نے متبادل بندہ دے دیا ہے، وہ راضی ہو گئے ہیں، بندے کا رابطہ ہو گیا ہے، اور میں رابطہ کر کے بتاتا ہوں۔ پھر میں دور پر فون آیا یار میری وجہ سے طریق ہے تو آئی جا۔ میں نے کہا اچھا جی میں آ جا۔ میرے ساتھ مولانا کرم طوفانی صاحب گاڑی میں پورا گھوم سومنے تھے، یہ مجھ سے ہو گئے، انہوں نے کہا یار چھٹ کی تو یہی کرتا پہ، بس اللہ کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے، تو معذور ہے چھوڑ دے۔ میں نے کہا آپ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں، میرے بس بنی میں بڑوں کے سامنے انکار کروں۔ اب ہمارے یہاں جو شام اجلاس تھا یہ ہمارے معاملین تھے، میں نے پہلی بار ان کو بلایا سرگودا نے، پہلی بار۔ آپ بتائیں کتنا اہم اجلاس ہوگا، کسی مدرسے کے لیے مالیاتی اجلاس کتنا اہمیت کا حامل ہوگا۔ میں 15 منٹ بیٹھا، میں نے کہا میرا عذر ہے میرا، میں وہاں سے نکلا پھر چلا گیا۔ اب بیان سیدھا اسٹیج پہ گیا، بیان کیا، پھر واپس اوپر آ گیا۔ ہمارے دوست ہیں حنی صاحب، انہوں نے کسی کا کھانا رکھا تھا، میں نے بہت کہا کہ آپ کھانا نہ رکھیں، یہ مالدار لوگ ہیں، اس سے دیر ہوتی ہے، اس سے کھانا جلدی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہاں پونا گھنٹہ مجھے اس کے گھر بیٹھنا پڑا صرف کھانے کے لیے، اور کھانا منگوایا گیا بازار سے مرغا اور بازار سے تکے۔ میں نے کہا یہ تو میں بازار سے بھی کھا سکتا تھا، آپ نے کون سا کمال کی؟ ہمیں آپ کبھی دعوت کریں نا، یہ بازار کی دعوت کو چکر میں مت ڈالنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرات تشریف لائے، ہمارے مہمان ہیں، ہمارے گھر سے ناشتہ پکایا۔ نموشہ سے کہہ رہا تھا میری عالیہ نے پکایا ہے، 5 ڈشیں پکائی ہیں، دال مکھن رکھا ہے، دہی رکھا ہے، لسی رکھی ہے، نکرانی کے بغیر اکیلی نے کام کیا، پکایا ہے، ساتھ دسترخوان لگایا، برتن بھی خود دھوئے گی۔ میں نے کئی بار اس کو بلا لو، کہتے نہیں میں خود خدمت کروں گی، اس کو اپنے ٹائم پر آنے دو۔ اب دیکھو مزہ آتا ہے کہ نہیں خدمت کرنے سے؟ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں میرے جتنے صبح شام مہمان آ رہے ہیں، کھانا ہمارے گھر سے پکا ہے۔ آپ ذرا کچن کی گرمی کا اندازہ کریں کتنی گرمی ہے، آپ گرمی دیکھ رہے ہیں گھر میں کتنی گرمی ہو، اور میری بیوی اسی گرمی کے اندر کھڑے ہو گئے، 4 ڈشیں بناتی ہے مہمانوں کے لیے، اور 3 ڈشیں تیار رکھتی ہے۔ ابھی سڑک ہے، اچانک کوئی مہمان آ جائے تو میرے خامد کو سستی نہ ہو، مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ آپ سب کو اس طرح کی گھر والیاں عطا فرمائے، گھر کا نظام بہت اچھا چلتا ہے۔ جب تک پشت پہ ہوتے اچھی کام کرنے والی نہ ہونا، کام بہت مشکل ہوتا ہے۔ خیر میں بتا رہا تھا، میں پھر خاموش ہو گیا، میں وہاں بھی ناراض نہیں ہوتا، یہاں بھی ناراض نہیں ہوتا۔ میں صرف چھوٹی سی بات کہہ رہا تھا کہ میں اس حد تک اکابر کا اساتذہ کا احترام کرتا ہوں، اور پھر بھی الزام یہی ہوتا ہے کہ یہ بات کسی کی نہیں مانتا، بہت احترام ہے، بہت ضدی ہے۔ میں کیسے بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب امامہ شریف باندھنا ضروری لوگ سمجھے نا، تو پھر امامے کے بجائے پگڑی باندھنا چاہیے، اور امامے کے بجائے ٹوپی استعمال کرے، اور جب ضروری نہ سمجھے پھر مستحب سمجھ کر امامہ باندھے۔ امامے کو بہرحال ٹوپی پر فوقیت حاصل ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک ساتھی نے پوچھا تھا کلمہ طیبہ کا ثبوت کیا ہے؟ کتاب الاسار صفحہ 175 پر موجود ہے، عبد الرحمن بن سعید کا روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحى بکبشین املحین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 دمبے ذبح کیے، ذبح احدہما عن نفسہ، ایک اپنی طرف سے ذبح کیا، بل آخر امن قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
اور دوسرا ہاتھ اس بندے کی طرف سے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے۔ ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کیا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں آپ سمجھ لیں روایات مختلف ہیں۔ صحیح بخاری کی روایات کو سامنے رکھیں تو اس میں صاف لکھا ہے ان کا جہنمی ہونا۔ اس لیے ہمارے علماء کی 3 رائے ہیں۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ ان کا انتقال کفر پر ہے، اور بعض کی رائے یہ ہے اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی اور ان پر ایمان ہے اور پھر گئے لہٰذا ایمان پر ہے، اور بعضوں کا موقف سکوت کا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بہتر یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اپنی بحث و مباحثے کا مرکز بھی بنانا چاہیے، بے ادبی ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بعض ساتھی کہتے ہیں کہ بعض مسائل میں آپ امام صاحب کی بات نہیں مانتے، جیسے تعاہد پہ تنخواہ وغیرہ ہے، اس پر تو شاید آپ نے جماعت المسلمین کی ضمن میں پڑھ لیا ہوگا، میں اس اعتراض کی بات کرتا ہوں۔ متاخرین نے جو مسالت کی بنا پر فتویٰ دیا ہے یہ اصولی طور پر امام صاحب خلاف نہیں ہے۔ عموم بلوا کی بنیاد پر فتویٰ دینا امام صاحب کا اصول ہے، تو امام صاحب کے اصول کی بنیاد پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ الشاطر نے کہا کہ مجھے 3 کتابیں فروخت کرانے کے لیے چاہیے جو بائک بازار میں نہیں ملتی، اعلام العالم، الاقتصاد اور معاصر صدیقی۔ آپ فروخت کرانا چاہیں تو ہمیں طرف سے انکار نہیں ہوتا، لیکن ہم کتاب کو یہاں سے جانے نہیں دیتے۔ اس کی آخری صورت یہی ہوتی ہے کہ ہمارا ساتھی جائے اور باہر جا کر دکان سے پیسے پوچھے، جتنے پیسے بنے آپ اس کو دے دیں اور یہ کتاب فروخت کرا کے رکھ لیں اور آپ بعد میں وصول کریں۔ کتاب جب نکل جاتی ہے نا دوبارہ آنی بہت مشکل ہوتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ آپ یہ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اتنے ثواب عطا فرمائے جامعہ فروخت مشین اپنی رکھیں تاکہ یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے۔ آپ دعا تو کر سکتے ہیں نا، ہم آپ سے چندے کی اپیل تو نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہا اگر ختم ہو گیا یہ کہا یہ آپ چٹا یہ ہے اعتکاف کورس اور مناظرہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکتبہ میں آ چکی ہے۔ بہت سارے ساتھی ہم سے بار بار پوچھتے تھے اعتکاف کورس کے بارے میں۔ آپ دیکھیں میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں، آپ اس کا بھرپور اہتمام فرمائیں۔ میں جدہ میں تھا، مجھے بعض حضرات نے کہا فرد ہاشمی کی تعریف کرتے ہوئے اس نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس نے خواتین کے لیے شارٹ کورس تیار کیا ہے۔ میں نے کہا اس کورس کا دورانیہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی 1 سال۔ میں نے کہا شارٹ کورس میں نے تیار کیا ہے جس کا دورانیہ 40 دن ہے۔ آپ اس کے 1 سال کے کورس پر شاباش دیتے ہیں اور میرے 40 دن والے پر مجھے شاباش کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں ہم نے تو کورس تیار کر دیا صراط مستقیم 40 دن کا ہے نا، اور اس کا کورس دے کر آپ بہت اچھا کہتے ہیں اور اس سے بہتر اپنا بندہ کام کرے آپ اس کا ذکر بھی نہیں کرتے، اور اگر وہ خود کہہ دے میں نے کیا ہے تو کہتے ہیں آپ اپنی بات نہ بتایا کریں کہ سوجب کی بوا سی ہے پھر آدمی کرے گیا۔ اچھا پھر ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ رمضان المبارک کی مبارک ساعت میں بہت سارے لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں اور اعتکاف کے دوران بعض گپے لگاتے ہیں، بعض علماء میں اتنی دقت پیش آتی ہے تو ہم نے اعتکاف کورس تیار کر دیا ہے۔ یہ اعتکاف کورس میں ابھی انشاءاللہ ابھی تو نہیں، شام کو یا کل جب سبق ہوگا آپ کو باضابطہ دکھا دیا جائے گا۔ اس کورس سمجھیں، اس کے مندرجات سمجھیں، واقعتاً اگر آپ اس کو کھلا دیں تو آپ حضرات کے متقین کے نظریات کے ٹھیک ہونے کا مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ اس میں مسائل اعتکاف بھی ہیں، نظریات بھی ہیں، 40 احادیث بھی ہیں، 40 مصنون دعائیں بھی ہیں۔ اب لکھنا اور چھاپنا ہمارے ذمہ تھا، اس کو پھیلانا تو آپ حضرات کے ذمہ ہے نا۔ پھر کل چڑھ دے دینا، میں غریب آدمی ہوں کرائے کے پیسے بچا کے رکھے 5 چھ دوسرے کو ووٹ دے دیں، ایسے ہوتا ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے، میں کبھی کسی مسجد میں جاتا ہوں نا اور میں بیان کی بات کرتا ہوں یہ رسالہ ہے آپ حضرات دے دیں، اگر فری دے دو نا ایک ساتھی کہتے ہیں ایک اور دے دو، کیوں کہتے ہیں ہمارے ٹیچر ہیں ان کا بڑا ذوق ہے ایک میں ان کو دوں گا، ہم کہتے ہیں 20 روپے کا، کہتے ہیں ایک دے دیں ہم باری باری پڑھ لیں۔ بات کرو دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔